آج ہمارے بیچ دو عظیم فنکار موجود ہیں، محمود فاروقی اور دانش حسین۔ یہ فنکار داستان گوئی کے ڈوبتے ہوئے فن کو دوبارہ زندگی بخشنے میں جی جان سے لگے ہوئے ہیں۔ ان کی کاوشوں نے ہندوستان اور دوسرے ملکوں میں داستان گوئی کے فن کو نہ صرف اجاگر کیا بلکہ اس میں ایک نئی دلچسپی پیدا کی۔ اس کی ایک مثال سٹیج کی دنیا کے دو فنکار شیخ عثمان اور رانا پرتاپ سنگر ہے، جو آج محمود فاروقی اور دانش حسین کا ساتھ دیں گے۔ اب ہم آگے سنتے ہیں داستان محمود فاروقی کی زبانی۔ تو جناب، داستان گوئی نام ہے اس فن کا جس میں داستانوں کو بیان کیا جاتا ہے۔ داستانوں میں بنیادی طور پہ چار چیزیں ہوتی ہیں: رزم، بزم، طلسم اور عیاری۔ رزم مطلب لڑائی، جنگ، مہمیں، ایڈونچرز۔ بزم مطلب محفل آرائیاں، عشق، شباب، شراب۔ اور اکثر عشق اور جنگ دونوں ایک دوسرے کے سبب اور مسبب ہوتے ہیں۔ عشق کی وجہ سے آدمی جنگ کرتا ہے، جنگ کر کے اپنا عشق حاصل کرتا ہے، اور دنیا کی تمام داستانوں میں اور ہندی سنیما میں آج تک وہ اصول قائم ہیں اور دائم ہیں۔ حاضرین، جو دو چیزیں ہندوستان میں داستان گویوں نے خاص طور سے بہت اختراع کی اور ایجاد کی، وہ تھی طلسم اور عیاری۔ باقی دنیا میں بھی داستانیں سنائی جاتی تھیں، خاص طور سے امیر حمزہ کی داستانیں سنائی جاتی تھیں۔ حضرت امیر حمزہ جیسا داستان وہ ہمیں بتاتے ہیں اور ہم صرف ان کے کہے ہوئے کو آپ کو سناتے ہیں۔ حضرت امیر حمزہ بیٹے سردار خانہ کعبہ خواجہ عبد المطلب کے ہیں، حضور پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا لگتے ہیں، اور ان داستانوں میں وہ مقابلہ کرتے ہیں ان ساحروں سے اور جادوگروں سے اور بادشاہوں سے اور کافروں سے جو خود کو خدا کہتے ہیں یا غیر خداؤں کو مانتے ہیں۔ اور ان مارکوں میں امیر حمزہ کے ساتھ ان کے بچپن کا ساتھی امر عیار ہمیشہ رفیق اور مددگار بن کر رہتا ہے۔ عیاری ایک پیشہ ہے، باقاعدہ سیکھا جاتا ہے۔ عیار اپنے پیشے میں بہت آگے ہیں، ان کو جادو نہیں آتا، وہ دھوکہ دے کے، بھیس بدل کے، اپنی عقل کا استعمال کر کے بڑے سے بڑے دشمن کو، بڑے سے بڑے جادوگر کو فریب دیتے ہیں، اسے شکست دیتے ہیں۔ تو داستان امیر حمزہ کو سننے اور سنانے کی روایتیں دنیا کے تمام ملکوں میں جاری تھیں، پر ہندوستان میں اس میں یہ ایجاد اور جدت پیدا کی گئی کہ اس میں طلسم اور عیاری کا رنگ بھرا گیا۔ طلسم ایک ایسی جادوئی دنیا ہے جو جادوگر اپنے جادو کے زور سے بناتا ہے۔ طلسم میں وہ سب کچھ ہوتا ہے جو آپ کو دکھائی نہیں دیتا، اور جو دکھائی دیتا ہے وہ طلسم میں ہوتا نہیں ہے۔ مثال کے طور پر طلسم میں اگر آپ کسی پیڑ سے ایک پھل توڑیں تو معلوم نہیں اچانک اس میں سے کچھ شرارے نکلیں، زمین آپ کے پیروں تلے کھسک جائے، آپ ایک نقودق صحرا میں پہنچ جائیں۔ طلسم بنانے کے بعد جادوگر یہ سمجھنے لگتا ہے کہ میں نے خود ایک دنیا تعمیر کی ہے، اور جو دنیا کو تعمیر کرے اور زندگی پیدا کر دے وہ خود کو خدا جاننے لگتا ہے، اور انسان جب خود کو خدا جاننے لگتا ہے تو یقیناً وہ گمراہی اور بربادی کی راہ پر ہے۔ اس گمراہی اور بربادی سے اس کو روکنے کے لیے امیر حمزہ ملکوں دنیاؤں کا سفر کرتے ہیں، بڑے بڑے جادوگروں کو، بڑے انا پرستوں کو شکست دیتے ہیں، اور ان مارکوں میں امر عیار جیسا میں نے عرض کیا ان کا رفیق اور مددگار ہے۔ تو طلسم اور عیاری جو ہندوستانی داستان گویوں نے ایجاد کی، اس کی وجہ سے ہندوستان میں داستانوں کی ضخامت بڑھتی چلی گئی۔ تو وہ داستان جو دنیا بھر میں محض ایک جلد میں جانی جاتی تھی، اس کو انہوں نے اتنا پھیلایا کہ 19ویں صدی کے اواخر میں جب وہ داستانیں چھپنا شروع ہوئیں تو 46 جلدوں میں جا کے چھپی۔ حاضرین، اس کی ایک ایک جلد ہزار صفحات کی ہے۔ دنیا کے کسی ملک میں، کسی گوشے میں، کسی ادب میں اتنی بڑی داستان 46,000 صفحات سے زیادہ اوراق پر مبنی کسی ملک میں، کسی ادبی روایت میں، کسی نیریٹو فکشن نے نہیں چلی۔ اب یہ ہندوستان کی اور اردو والوں کی بے شمار عظمت ہے۔ کیا کہنا چاہیے کہ اپنی سب سے بڑی وراثت کو، جو ان کی ڈراماٹک پرفارمنس نیریٹو فکشن کا سب سے بڑا کارنامہ تھا، اس کو انہوں نے ایسا منظر سے غائب کیا کہ آج جب ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں تو آپ کہتے ہیں ارے صاحب یہ بھی کوئی چیز تھی۔ تو داستان گوئی جو زبانی فن تھا، وہ زبانی فن کے بڑھتے بڑھتے وہ اس طرح سے بڑھا کہ داستان کو جب داستانیں سناتے تھے تو داستانیں سناتے اکثر کیا کرتے تھے کہ داستان روک دیتے تھے۔ زبانی داستانیں سنائی جاتی تھی، اور زبانی داستانیں سنانے کا یہ فن بہت بعد میں لکھا گیا، بہت بعد میں چھپا۔ ایک زمانے میں ایسے بھی پبلشر تھے، منشی نول کشور جیسے، جنہوں نے ان داستانوں کی 46 جلدیں چھاپی۔ اس داستان کو بڑھانے میں اور داستانوں سے داستانیں نکالنے میں ایک فن کی ایک چیز تھی جسے کہتے تھے داستان روکنا۔
داستان روکنے کا معلوم مطلب کہ داستان کا ایکشن جاری ہے، ایکشن رک گیا ہے، بیان جاری ہے. یعنی انہوں نے کہانی کو ایک ایسے موڑ پہ لا کے چھوڑا ہے کہ جہاں آپ کی جستجو ہے، آپ جاننا چاہتے ہیں آگے کیا ہوا، پر انہوں نے اسے ایسا چھوڑا ہے کہ اب وہ اسے لے کے بیان کیے جا رہے ہیں اور لوگ ہیں کہ سنتے چلے جا رہے ہیں. تو جناب میرے ساتھی دانش حسین اس کا ایک آپ کو لطیفہ سنائیں گے اس کے بارے میں. حضور، جیسا کہ آپ سے محمود نے بیان کیا، داستان جو روکنے کا فن ہے اس میں ہوتا یہ ہے کہ داستان کا جو ڈسکرپشن ہے وہ ایک جگہ رک جاتا ہے، بیان رک جاتا ہے، اور اس کے بعد اب شروع ہوتا ہے ڈسکرپشن. تو ہوا یوں کہ لکھنؤ میں 19ویں صدی میں ایک داستان گو صاحب نے دعویٰ کیا کہ مجھ سے بہتر تو کوئی داستان گو ہے. صبح کا وقت ہے، آپ صاحب بیٹھے ہیں، ہیلے مویلی چمچے تو ہوتے ہی ہیں ہر جگہ، سب بیٹھے ہوئے ہیں ساتھ میں، اور انہوں نے اپنی داستان کو روک. اب ان کی داستان میں شہزادہ گھوڑے پہ سوار ہو رہا ہے اور جنگ کے میدان میں جنگ لڑنے کے لیے آ رہا ہے. تو بس اس نے ایک پیر رکاب میں رکھا، دوسرا ہوا میں ہے، کہ انہوں نے داستان کو روک دیا. اب شروع ہوا بیان. گھوڑے کی سم، گھوڑے کی دم، گھوڑے کا پیر پٹکنا، گھوڑے کا ہنہنانا، وہ شہزادے کے جذبات، وہ دل میں اس کے امڑتا ہوا وہ جو جذبات ہے، وہ تلوار پہ ہاتھ جانا، وہ چہرے کا رنگ بدلنا، وہ سامنے دشمن کی فوج، وہ دشمن کی یلغار، وہ چرخ پر اٹھتی ہوئی غبار. صبح سے شام ہو گئی، پیر ہوا میں ٹک. جناب دوسرے داستان کو نے کہا کہ لکھنؤ ہے، تو انہوں نے کہا صاحب میں اس چیلنج کا جواب دیتا ہوں. انہوں نے اپنی داستان شروع کی اور داستان کو لا کے روکا کہ شہزادہ ان کا کئی برسوں کی مشقت اور محنت اور مہم کے بعد لوٹ کے اپنے محل میں آیا ہے. سامنے شہزادی بیٹھی ہے، اب شہزادہ کمرے میں داخل ہوتا ہے، یہاں شہزادہ ہے، وہاں شہزادی ہے. اب انہوں نے داستان کو روکا اور بیان شروع کیا. وہ شہزادی کے کپڑے، وہ اس کا لباس، وہ اس کا غرار، وہ اس کا دوپٹہ، وہ اس کا حالا، وہ اس کا بالا، وہ اس کی جھمکی، وہ اس کا جھومر، وہ کمرے کا غلاف، وہ کمرے میں جو ہے فانوس، وہ قالین، وہ چارپائی، وہ چھپر کھٹ، وہ شہزادے کی ابا قبا امامہ دست بند، تلوار پہ ہاتھ جانا، تلوار سے ہاتھ سینے پہ آنا، دونوں کا نظریں ملانا، نظروں کا جھکنا، شرمانا، لجانا. آگے تالی پہ ہم آ رہے ہیں، ایک منٹ رک جائیے. اب صبح سے شام ہو گئی. جب ایک ہفتہ گزر گیا تو نواب صاحب نے کہا کہ ارے بھائی اب اس کا گھونگھٹ تو اٹھا دے. کہانی کو سمجھنے کے لیے میں آپ کو چھوٹا سا بتا دیتا ہوں، کیونکہ ہمارے یہاں تجسس کا جو ہے فن وہ الگ طرح سے کارآمد ہوتا ہے. جیسے ہندی فلم میں آپ کو معلوم ہے کہ ویلن مرے گا، ہیرو جیتے گا، لیکن آپ فلم دیکھتے ہیں کس طرح اس بار ہوگا. اس داستان میں حاضرین افراسیاب جادوگروں کا بادشاہ ہے، اس کا بہت بڑا طلسم ہے. وہ اتنا بڑا جادوگر ہے، اتنے بڑے 60,000 ملک اس کے طلسم ہوشربا کے اندر ہیں. اس میں اس کے پاس سینکڑوں قلعے ہیں، ہزاروں کنویں ہیں، ان کنووں میں لاکھوں مچھر بھنبھناتے ہیں. وہ مچھر دراصل جادوگروں کی فوج ہے، وہ چٹکی بجائے کروڑوں جادوگر نکل آئے. افراسیاب نے امیر حمزہ کے بیٹے کو قید کر لیا ہے. اس کو بچانے کے لیے امر عیار، شہنشاہ عیاران، عیاروں کی فوج لے کر وہاں آیا ہے. اب جادوگروں سے ان کا مقابلہ ہوگا، اور وہ کس طرح سے ہوگا یہ اس داستان میں ہمارے ساتھی پیش کریں گے. حاضرین داستانوں کی دنیا میں تین چیزیں بہت اہم ہیں. ایک تو یہاں وہی ہے جو اعتبار کیا. اب اگر آپ کا اعتبار ہی نہیں ہے داستانوں پہ کہ اندر کیا ہو رہا ہے اور کیوں ہو رہا ہے، یہ کیا بیکار کی چیز ہے. جیسے ہمارے 100 سال پہلے ہمارے نقادوں نے کیا، رہے یہ تو بچوں کی بات ہے، جادوگر اڑ گیا، کہیں جادوگر اڑتا ہے بھلا؟ یہ تو کوئی بات ہی نہ ہوئی، یہ تو نیچرل شاعری نہ ہوئی. حاضرین نیچرل شاعری اور شاعری وہی چیز ہوتی ہے جو 19ویں صدی میں انگریز کہہ گئے. اب اگر 19ویں صدی کے انگریز جو کہہ گئے وہی سب کچھ ہے تو پھر باقی آگے پیچھے کے لوگ بیکار زندہ ہیں. تو حاضرین یہاں وہی ہے جو اعتبار کیا. ایک پھول کا مضمون ہو تو 100 رنگ سے باندھوں، اور طول دینا ہی مزہ ہے قصے کوتاہ کا. حاضرین ایک فوٹوگرافر سے خاص گزارش، آپ ذرا آواز نہ کریں اور فلیش کا استعمال نہ کریں. تو اس لمبی چوڑی تمہید کے بعد ہم دعوت دیتے ہیں رانا پرتاپ اور شیخ عثمان. بہت شکریہ. تو حاضرین پیش داستان آذر جادو اور امر عیار کی. حاضرین جیسے کہ روایت ہے کہ داستان شروع کرنے سے پہلے ساقی نامہ پڑھا جاتا ہے، یعنی شراب پلانے والے کی تعریف کی جاتی ہے. تو لیجئے پیش ہے ساقی نامہ. نازوں کے اٹھانے والے ساقی، رندوں کے چھکانے والے ساقی، آباد تجھی سے انجمن ہے، آرائش محفل سخن ہے، پھر رند ہوئے ہیں تیرے بیتاب، ایک اور دے جام باد نام، وہ جام جو رش کے جام جم ہو، وہ میں
کہ جاننا جس کا نشہ کم ہو، وہ نشہ کہ جو دکھائے نئے رنگ، تقریر میں ہو طلسم کا ڈھنگ، وہ آج پلا دے جام ساقی، جس میں کی ہو تیرا نام ساقی، عقلی میں سخن کو میں کروں سر، مداح رہیں میرے سخنور، زینت دہے باغے کامرانی، اے جاہ بنے میری کہانی، وہ پھول جھڑے میری زباں سے، ہر صف نہ کم ہو بوستان سے، مشتاق اہل بزم اے جاہ، سب دیکھ رہے ہیں دیر سے راہ ہیں، سب دیکھ رہے ہیں دیر سے راہ، آغاز بیاں کرو یہاں سے، رونق دو سخن کو داستان سے۔ تو عارض شاہد بیان اس طرح فرماتے ہیں کہ طلسم کے بادشاہ افراسیاب کو جب پتا چلا کہ عمر عیار نے مہتاب جادو کا قتل کر ڈالا تو وہ مارے غصے کے تھر تھر کانپنے لگا۔ اب حال افراسیاب کا سنیے کہ اس کی عملداری میں 60,000 ملک جادوگر اور جادوگرنیوں کی آباد، اور بادشاہ ان ملکوں کے سب افراسیاب کے مطیع اور منقاد ہیں، اور اس کے بنوائے ہوئے طلسم ہوش و ربا میں 3 حصے اور مقام ہیں۔ پہلا حصہ اس طلسم کا ہے پردہ ظلمات، یعنی اندھیرے کا پردہ کہ جس کے پیچھے بزرگ افراسیاب کے بڑے بڑے جادوگر دن رات عبادت اور تپسیا کرتے ہیں، اور جادوگروں کے خدا سامری اور جمشید سے نئے نئے جادو انعام میں پاتے۔ اور دوسرا حصہ اس طلسم کا ہے طلسم باطن، یعنی نظروں سے چھپا ہوا طلسم کہ جہاں افسر سپہ سالار اور بڑے بڑے عہدیدار رہتے ہیں۔ طلسم باطن میں بنا افراسیاب کی اجازت کے پہنچنا محال ہے۔ اور تیسرا حصہ اس طلسم کا ہے طلسم ظاہر، یعنی وہ طلسم جو سب کو دکھائی دے کہ جہاں رعایا اور عام لوگ رہتے ہیں، آپ کے اور ہماری طرح۔ اور ظاہر اور باطن طلسم کے درمیان سحر یعنی جادو سے ایک دریا کھینچا کہ جس کو دریائے خون رواں کہتے ہیں، اور اس پر پل دھوئیں کا بنا ہے جس میں 2 شیر منہ کھولے کھڑے، ایک عمارت 3 درجے کی اس دھوئیں کے پل کے اوپر بنی ہے۔ اول درجے میں اس دھوئیں کی عمارت میں پری زادیں شہنائیاں اور کرنائیاں منہ سے لگائے کھڑی ہیں، اور دوسرے درجے میں اس دھوئیں کی عمارت میں پریاں جھولی میں موتی بھرے کھڑے دم بدم انہیں اچھالتی ہیں کہ موتی دریا میں گرتے ہیں کہ دریا کی مچھلیاں انہیں منہ میں لیے تیرتی پھرتی ہیں۔ اور تیسرے درجے میں اس دھوئیں کی عمارت میں بڑے بڑے قداور جوان قوم کے حبشی 2 صفے باندھے بشمشیر برہنہ آپس میں لڑتے ہیں کہ خون ان کا بہہ کر دریا میں گرتا ہے کہ پانی اس دریا کا وہی خون ہے جس کے سبب سے نام اس دریا کا دریائے خون رواں اور نام اس پل کا پلے پری زادہ ہے۔ حاضرین، ایسا ہے طلسم افراسیاب کا، جہاں داخل ہو کر عمر عیار نے مہتاب کا قتل کر ڈالا، اور جب یہ خبر افراسیاب کو ملی تو وہ مارے غصے کے تھر تھر کانپنے لگے، اور اس غضب سے درخت کو دیکھا کہ وہ جلنے لگا، خود بھی شعلہ بن اس کے اندر غائب ہوا، اور بعد لمحے کے جو برآمد ہوا تو ایک تختی ہاتھ میں تھی جس پہ صورت ایک حسینہ جمیلہ کی بنی تھی۔ افراسیاب نے دستک دی، زمین شک ہوئی اور ایک ساحر نکلا نہایت بدصورت کالا۔ افراسیاب نے اسے حکم دیا، اے آذر جادو، جلد روانہ ہو کہ عمر عیار مہتاب کا قتل کر کے ہانوز اسی جنگل میں ہے، اسے تلاش کر کے گرفتار کر لا۔ اس کے پہچاننے کو یہ تصویر دی جاتی کہ راہ میں جو بھی شخص تجھ سے ملے تو یہ تصویر دیکھ لینا کہ عیار جو بھی شکل تبدیل کر کے آئے گا اور اس کی جو شکل اصل میں ہوگی ویسی ہی یہ تصویر ہو جائے گی، اور اگر وہ عیار نہ ہوا تو جیسی یہ تصویر اس وقت عورت کی ہے ویسی ہی رہے گی۔ آذر جادو تصویر لے کر سلام ٹھوک کر روانہ ہوا اور مہتاب کے جنگلوں میں پہنچ کر عمر کو تلاش کرنے لگا۔ ادھر عمر اسی جنگل میں ایک مقام پر بیٹھا دل میں سوچ رہا تھا، عمر دیکھیے انجام کار کیا ہوتا ہے یہاں آنے کا، لاکھوں ساحر موجود ہیں، کہاں تک قتل کیے جا سکیں گے، لوہے طلسم ہے، خدا جانے مقدمہ طلسم کہاں ہے۔ تبھی اس نے ایک ساحر کو ہر طرف تجسس کنا دیکھا جیسے کسی کو ڈھونڈ رہا ہو۔ دیکھتے ہی خیال آیا اس حرام زادے کو بھی قتل کرنا چاہیے، جو ساحر کم ہو وہی صحیح۔ یہ سوچ کر ایک جادوگر کی صورت بنا کر چلا۔ آذر جادو نے دیکھا ایک ساحر محیط صورت
جس کے آنکھ کان ناک سے شعلے آگ کے نکلتے ہیں، قریب چلا آتا ہے. خود اس کے قریب گیا اور کہا کہ تم کون ہو؟ عمر نے کہا او پہلے اپنا نام بتاؤ. آزر نے اسے اپنا نام بتایا اور کہا کہ عمر کو ڈھونڈنے آیا ہوں. عمر نے کہا ارے میں بھی اسی فکر میں ہوں، مہتاب زادو کا عزیز ہوں. جب سے خبر اس کے مرنے کی سنی تلاش اس کم وقت عمر کی کرتا ہوں. تو آزر نے کہا تو ہم تم چلو ساتھ فکر کریں. عمر اس کے ساتھ ہو لیا، پر عمر تو اس فکر میں تھا کہ قابو پاؤں تو قتل کروں. تبھی آزر کو خیال آیا کہ بادشاہ نے کہا تھا کہ راہ میں جو بھی شخص تجھ سے ملے تو یہ تصویر دیکھ لینا. یہ سوچ کر اس نے تصویر دیکھی. تصویر نے صورت اصلی عمر کی پیدا کی تھی. یعنی لومڑی سے سر، زیرہ سی آنکھیں، خوبانے سے کان، کلچے کی طرح گال، طاقت سی گردن، رسی کی طرح ہاتھ پاؤں، نیچے کا جسم 6 گز کا، اوپر کا 3 گز کا. یہ حلیائے مبارک دیکھ کر پہلے تو آزر گھبرایا، سمجھا کہ کوئی عیار ہے کہ مکاری سے صورت ایک جادوگر کی بنائی ہے، ورنہ اصل صورت تو اس کی ایسی ہے جیسی تصویر نے پیش کی. یہ دیکھ کر کچھ سحر پڑا کہ عمر کے ہاتھ پاؤں کی قوت جاتی رہی. ایک زنجیر اپنی جھولی سے نکالی، عمر کے ہاتھ باندھے اور لے کر چلا. عمر نے ہر چند کہا کہ ارے برادر مجھ کو کیوں بنا سبب بازار دیتا ہے؟ آزر نے کہا ابے نالائق تم مجھ سے عیاری کرتا ہے، تیرا ہی نام عمر ہے، مجھے تیرے حال کی خبر ہے. عمر نے کہا بچے اب بچتے معلوم نہیں ہوتے ہو، کوئی دم میں جہنم رسید ہوا چاہتے ہو؟ 1,84,000 عیار داخلے طلسم ہوا ہے، کوئی نہ کوئی تو آ کر قتل کرے گا. آزر نے کہا میں سب کو قتل کروں گا، تیرے دھمکانے سے نہ ڈروں گا. غرض عمر کو لے کر چلا. دور سے زرغام شیر دل نے دیکھا کہ استاد کو کوئی ساحر پکڑے لیے جاتا ہے. ہاں، یہ چھڑانے کی فکر میں کوس بھر آگے نکل گیا. ایک جگہ اہیر گائے بھینس چرا رہا تھا، اس کے سامنے صورت بدل کر گیا اور کہا کہ ابے جھاڑی میں بھیڑیا بیٹھا تیری گائے کو تاک رہا ہے. ہاں، اہیر گھبرا کر جھاڑی کی طرف دوڑا. زرگام نے پشت کی طرف سے کمند ماری کہ ہلکے کمند کے گردن سے پچے ہوئے منہ سے بھی نہ بولا. زرگام نے اسے زمین میں گرا دیا، بے ہوشی منہ میں بل دی، بے ہوش ہو. کپڑے اس کے اتار کر آپ پہنے، انگوچھا سر پر باندھا، دھوتی باندھ کر، برجئی پہن کر اس کی شکل دیکھ کر اپنی شکل بنائی اور لکڑی لے کر گائے وغیرہ چرانے لگا. اہیر کو ایک جھاڑی کے پیچھے چھپا دیا. اس عرصے میں آزر جادو عمر کو لے کر وہاں پہنچا. چونکہ دھوپ بھی بہت تھی اور دور کا چلا ہوا آتا تھا، اہیر کو دیکھ کر کہا بھائی تیرے پاس لٹیا اور ڈوری ہو تو پانی لا کر مجھے پلا دے. ارے گسائیں گھام سے چلے آتے ہو، دیکھو کیسے کالے پڑ گئے ہو. کہو تو دودھ دھو کر پلاؤں، وہ پیو، جل نہ پیو. ٹھیک ہے لے آؤ. زرگام نے ایک گائے کو چنکار کر پاس بلایا، دودھ دھوا اور پیتل کی لٹیاں میں بھر کر بے ہوشی ملا کر آزر جادو کو دیا. آزر نے چاہا کہ پیوں، مگر اسے خیال آیا کہ ایسا نہ ہو کہ یہ بھی عیار ہو. لازم ہے تو تصویر دیکھ لے. اس نے جیسی تصویر دیکھی صورت بصورت اصلی زرگام کی ہو گئی. اس نے فوراً سحر پڑا، اسے بھی گرفتار کیا. زرگام نے کہا بھیا ہم اہیر ہیں، ہم کو کیوں بنا سبب آزار دیتے ہو؟ ہم تو یہی گائے بھینس چراتے رہتے ہیں. ابے نالائق تو مجھ سے مکاری کرتا ہے. اور جس زنجیر میں عمر بندھا تھا اسی زنجیر میں اسے باندھا اور لے کر آگے چلا. عمر نے کہا ابے اب کیا تو بچ بھی جائے گا؟ میں کہتا نہ تھا کہ ہزاروں عیار آئے ہیں، دیکھ مناسب یہی ہے تو ہماری اطاعت کر. آزر ایک کلام سن کر گھبرا ہے، چاہا کہ یہ سچ کہتا ہے. عیار سب طرف پھیلے، دیکھیے کیوں کر طلسم میں باطن میں پاس افراسیاب کے پہنچتا ہوں. لازم ہے اب راہ میں جو بھی ملے بغیر تصویر دیکھ اس سے بات بھی نہ کریں. یہ سوچ کر آگے روانہ. مگر عیار جو ہر طرف پھیلے ہیں اور دم بدم مقام بلند پر پہنچ کر ایک دوسرے کا حال دریافت کر لیتے. ان میں سے ایک عیار برق فرنگی نے دیکھا ایک ظاہر 2 عیاروں کو گرفتار کیے جاتا ہے. یہ دیکھ کر پہاڑ کے درے میں بیٹھ کر لہنگا پھریا اور سب سامان عیاری کسوت سے نکال کر اپنی صورت ایک زنے مہے جمال کی بنائی. خوبصورت عورت کی، ہاتھ پاؤں محاور سے رنگے، پور پور چھلے پہنے، لہنگا گنگام کا پہنا، چنری سرخ رنگی اوڑھی، سندور مانگ میں بھرا، پٹیاں پار کے کاجل آنکھوں میں لگایا، ٹکیا اور بندیا ماتھے پہ لگایا، کانوں میں جھمکے
اور مرغیاں پہنی، ہاتھوں میں پہنچیاں اور پاؤں میں کڑے، اور 10 پیر کی انگلیوں میں انوٹ بچھوے پہن کر، بے ہوشی ملی شراب کی بوتل ہاتھ میں لے کر ایسی صورت بدلی کہ جیسے تلواریں ہوتی ہیں، شراب بیچنے والی۔ مگر وہ حسن و جمال رنگ و روغن عیاری سے درست کیا کہ سندر روپ سروپ بھامنی یوں لچکے جسے آنکھوں میں لیجے، جو مور سجیون کے سنگ دکھے دکھی، چھب دکھے ہی چھجے، پان کھوات مہار اونچا رس چاہے تو چندر کو نہ دیجے، اٹک اور بناؤ بنے نا، بنے ٹھگ بیٹھے مکھ کو دیکھا ہی کیجے۔ الحاصل وہ دل فریب گھونگھٹ نکالے اٹکھیلیاں کرتی طرف آذر جادو کے چلی، چھم چھم چھم۔ وہ اس طرح سے اچپلی آتی تھی قیامت جلوں میں چلی آتی۔ آذر جادو کے سامنے سے جب وہ ہو کر نکلی، اس نے دیکھا ایک مہ پارا جس میں شوخی و ناز و ادا بھری ہے، رشک دہے حور و پری ہے، مستانہ چال چلتی دل عاشق کو پاؤں سے ملتی چلی آتی، ہے نام خدا ادا چرک زور و تماشا، یہ آپ کی رنگت گات ایسی پھون قہر پھون اور جھنکڑا، اور اس پہ ملاحت جادو ہے نگہ چھب ہے غضب نور ہے مکھڑا، اور قد ہے قیامت، غارت وریدی وہ بت کافر ہے سراپا، اللہ کی قدرت۔ دیکھتے ہی آذر جادو گھائل ہوا، پاس گیا اور کہا اب بھی کلوارن تھوڑی شراب تو دیتی جاؤ۔ اس نازنین نے ذرا سا گھونگھٹ ہٹا کر مسکرا کر اس کی طرف دیکھا اور کہا یہ شراب بکاؤ نہیں۔ آذر جادو نے جب اس کے رخ زیبا کو دیکھا عقل و ہوش کھویا، قریب گیا اور کہا کہاں جاتی ہو؟ جہاں میرا جی چاہتا ہے۔ تم پوچھنے والے کون ہو؟ کوئی خود ہو؟ آذر نے دیکھا کہ ہنس کے باتیں کرتی ہے، معلوم ہوتا ہے راضی ہے، یہ سمجھ کر ہاتھ پکڑ لیا۔ ارے کیا کرتے ہو؟ کوئی آ جائے گا، میں بدنام ہو جاؤں گی، تمہارا کچھ نہ جائے گا۔ ارے سامنے سایہ دار درخت ہے، درخت کے نیچے ہم تم دونوں بیٹھیں، تھوڑی شراب پئیں، دو باتیں کریں، پھر چلی جانا، ہماری تمہاری ملاقات ہو جائے گی، ہمیشہ تمہاری اطاعت کروں گا، جو کچھ کماؤں گا وہ دوں گا۔ ملاقات اپنے گھر والوں سے کرو، کیا میرے خاوند نہیں ہیں؟ اور ویسے بھی میں راہگیروں سے بات نہیں کرتی ہوں۔ ہاں، آذر منتیں کرنے لگا، پاؤں پر سر دھرنے لگا، کہا ارے میں اسی طلسم میں رہتا ہوں، مسافر نہیں، مصاحب افراسیاب ہوں۔ تم کوئی ہو، میں ایسی شوق دیدہ نہیں ہوں جو یک یک مردوں کے دم پر چڑھ جاؤں۔ آذر سمجھا کہ یہ ناز معشوقانہ کرتی ہے، یہ سمجھ کر جس زنجیر میں امر اور زرغام بندھے تھے اسے اپنی کمر سے باندھا، کلوارن کو گود میں اٹھایا اور لے کر چلا۔ وہ نہیں کیا کہ اسے درخت کے نیچے لا کر اتارا، کمر سے چادر کھول کر بچھائی، امر اور زرغام کو درخت سے باندھ دیا، اس محبوبہ کو بٹھایا اور کہا میرے پہلو میں بیٹھ، دل غمگین کو شاد کر۔ اس ماہ پیکر نے ٹھنڈی سانس بھر کے یہ شعر پڑھا، ہم آزما چکے ہیں بہت سرد و گرم عشق، اس کو فریب دو کہ جو نہ کردہ کار ہو۔ آذر نے اسے آگے بڑھ کر گلے لگایا اور بوسہ لینے کو منہ بڑھایا کہ ارے مجھ سے ایسی باتیں نہ کرو، یہ منہ دیکھے کی محبت ہے، مردوں کی ذات ہی بے مربت ہے۔ خیر، اگر مجھ سے دار و مدار منظور ہے، قسم سامری کی کھاؤ، میرے سوا کسی عورت سے بات نہ کرو گے؟ آذر نے فوراً قسم کھائی، کلوارن نے جام شراب کا بھر کر دیا، آذر نے چاہا کہ پیوں نا، اور خیال آیا تو نے تصویر نہیں دیکھی ہے، لازم ہے پہلے تصویر دیکھ لے، اس کے بعد اس محبوبہ کے سنگ عیش کر۔ یہ سوچ کر اس نے تصویر دیکھی، تصویر نے صورت اصلی برق فرنگی کی پیدا کی،
आजर ने टूटे हुए दिल से कुछ सहर पढ़ के कलवारिन पे फूका कि उसका रंग रोगन अय्यारी का सारा उड़ गया, और जैसी कि उसकी सूरत असल में थी यानी वैसी लंबा सामने आई। तगड़ा अंग्रेज, जी, कंजी कंजी आंखें, भूरे बाल, बंदर जैसे लाल लाल चेहरा, बदन में कोट और सिर पे है, पीछे की जेब में ब्रांडी की बोतल और पर्स में बीवी बच्चे की तस्वीर। जो इंग्लैंड में रहते हैं। आजर ने सहर पढ़ के उसे भी गिरफ्तार किया और कहा, यारों ने तार बांधा है, कम वक्त कदम कदम पर आकर धोखा देते हैं। अमर ने कहा, अबे अब क्या तू बच भी जाएगा? कोई दम में हलाक हुआ चाहता है, क्या समझता है तू? आजर दिल में डरा पर तीनों अय्यारों को लेकर चला। लेकिन अब की बार अमर के सबसे बड़े शागिर्द मेहताब किरा ने दूर से देखा कि एक साहिब उस्ताद को मैं 2 अय्यारों के गिरफ्तार किए जाता है। ये देखकर बहरे अय्यारी में गोताजन हुआ और गहरे मकसद हासिल किया कि ए किराम, 3 ये अय्यार पे दर पे वास्ते कत्ल उस नाबका के लिए। क्या सबब हुआ कि गिरफ्तार हुए? मालूम होता है उसके पास कुछ ऐसा शहर है कि जो सामने आता है पहचान लेता है। ऐसी कोई फिक्र करो, न उसके पास जाओ, न मुंह से बोलो और मार डालो। ये सोचकर गुलशन मक्कारी की सैर करने लगे और गुले मुराद से दामन भरकर उसके आगे से एक राह तजवीज़ की कि साला यहाँ से आए। जाकर ठहरा, जंगल से लकड़ियाँ काट कर जल्दी जल्दी लकड़ी के सुतून बनाए और पत्तियाँ छत पे बिछा दी। सारी छत पर बेलदार दरख्त की बेल बिछा दी। ये मालूम होता था कि मड़ई किसी फकीर की है। गरज उस मड़ई के दरवाजे पर सेली तागे ठन के मन के से दुरुस्त होकर तहमत बांध कर अलिफ आजादी कशका की तरह माथे से नाक तक खींचकर तिलक पेशानी पर लेकर बैठा। एक ठेक आगे रख ली, गिर्द अपनी बड़ी बड़ी लकड़ियां सुलगा ली, दवा दफाए बेहोशी रुई में भरकर नथनों में रखी कि धुआं असर ना करे, और बीच उंगलियों उसके लकड़ियों के आप बैठे। इस अरसे में आजर जादू सारे अय्यारों को लेकर वहां पहुंचा। आजर ने देखा एक फकीर अपनी मौज में बैठा झूम रहा, ठेक रखी है, 10 पनाह ठेक में घुसा है। मड़ई के एक तरफ तुलसी का पेड़ लगा है, सामने आसनी बिछी है, चिलम गांजा पीने की रखी है, नरियल धरा है, तपची मालूम होता है। ये देखकर आगे बढ़कर पायलागन की हाथ बांधकर खड़ा हो गया और कहा, बाबा आशीष दीजिए कि अय्यार मेरी फिराक में फिरते हैं, खेम कुशल से पास अफरा से आपके पहुंच जाऊं। आजर की ये बात सुनकर उस फकीर ने निगाह कहर उसकी तरफ देखा। आजर ने देखा कि आंखें लाल लाल हैं, मारे खौफ के बैठ गया, यहां तक कि खूब धुआं बेहोशी का उसके दिमाग में पहुंचा। उस वक्त फकीर ने कहा, वो अहमक, मैं भी अय्यार हूं, तुझे कत्ल करने को यहां बैठा हूं। आजर ये कलाम सुनकर घबराया, चाहा कि उठकर पकड़ लूं, बेहोशी दिमाग में पहुंच चुकी थी। उठते ही गिरा, किरा ने जो बुगदा मारा कि सर के 1000 टुकड़े हो। संगबारी बर्फबारी होने लगी, हौल खेज सदाएं आने लगी और एक सिमत से सदा आई कि कुश्ती इमराना में मन आजर जादू बू। आजर जादू के सर से एक तायर चिड़िया खुश रंग निकला, अफसोस अफसोस कहता तरफ अफरस याब के चला और यहाँ उस्ताद अमर और सारे यार रिहा हुए। मगर वो तायर जो सर से आजर जादू के निकला था, बागे से में अफरासियाब के पहुंचा और बावाज़े बुलंद पुकार कर कहा कि ए बादशाह तिलिस्म, आजर जादू मारा गया मारा गया मारा गया। अफरासियाब ये खबर सुनकर थर्राने लगा, मारे गुस्से के होठ चबाने लगा और एक साहिर से कहा, फला सहरा में लाश आजर की पड़ी है, तुम जाकर उसे दफना दो और जो उसके तस्वीर पास मैंने दी थी वास्ते गिरफ्तार करने अय्यारों के, वो उसके पास होगी, वो लाकर मुझे दे देना। ये कहकर अफरासियाब मशगूल ऐशो आराम हुआ और वो साहिर लाश आजर की दफन करके तस्वीर लेकर फिर गया। इस सरसे में रात तमाम हुई, साहरे मशरिक झोली जरारे शुआ के लिए चरखे शोब दबाज पर आया, यानी सुबह हुई। तो हाजरीन, यहाँ खत्म होती है दास्तान आजर जादू और अमर अय्यार। अब हमें यहाँ इजाज़त दीजिए और इस्तकबाल कीजिए हमारे उस्तादों का। बहुत बहुत शुक्रिया। तो हाजरीन, अमीर हमजा जिस वक्त ये दास्तान हम बयान कर रहे हैं,
امیر حمزہ خود اس وقت ایک بہت بڑے بادشاہ جلیل القدر بادشاہ زمرد شاہ باختری عرف لقا سے لڑ رہے ہیں. طلسم ہوش ربا کے ذرا باہر کوہ عقیق کر کے ایک جگہ ہے, وہاں پر لقا جو ہے وہ 200 گز کا قد رکھتا ہے, 70 گز کی اس کی داڑھی ہے, داڑھی کے ہر بال میں اس نے موتی پرویا ہوا ہے. جادوگر اسے اپنا خدا کہتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جادوگروں کے 2-3 اور خدا ہیں, سامری اور جمشید, جن کو وہ خدا مانتے ہیں. وہ جادوگروں کو نئے نئے تحفے اور جادو انعام میں دیتے ہیں. امیر حمزہ کے ہاتھوں لقا شکست کھا کے ملکوں جاتا ہے. فی الحال وہ طلسم ہوش ربا کے باہر ہے. افراسیاب اس کی مدد کر رہا ہے. افراسیاب حاضرین آپ کو اندازہ نہیں ہوا ہوگا اس داستان سے کہ کتنا طاقتور جادوگر ہے. اس کے پاس ایک کتاب ہے, کتاب سامری و جمشید. اس کتاب میں پورے طلسم ہوش ربا کا حال دکھائی دیتا ہے کہ کون کس حال میں ہے, کیا کر رہا ہے. اور افراسیاب فوراً وہاں سے کچھ سیر کرتا ہے کہ وہ آدمی گرفتار ہو سکتا ہے. اس کے دائیں ہاتھ میں دیکھنے پہ اس کو پتہ چلتا ہے کہ کیا اس کے ساتھ اچھی باتیں ہونے والی ہیں, اور بائیں ہاتھ کو دیکھ کے پتہ چلتا ہے کہ کیا بری باتیں ہونے والی ہیں. افراسیاب کے پاس 7 شبیہیں ہیں. وہ کہیں سے بھی بیٹھ کے اپنی کسی بھی شبیہ کو کہیں پہ بھی بھیج سکتا ہے. گویا آج کے زمانے میں کی باتوں سے کہیں تو پروجیکٹ کر سکتا ہے. اس کو اگر عیار حملہ کرنا چاہتے ہیں اور شراب نشے میں ملی ہوئی پلانا چاہتے ہیں تو یکایک پنجہ آتا ہے ہوا سے اور شراب چھین کے لے جاتا ہے. حاضرین, اتنی سب جادو اور اتنے سب کے ساحری کے ہونے کے باوجود اگر افراسیاب ناکام رہتا ہے تو اس وجہ سے کہ طاقت اور صلاحیت کے اوپر ایک چیز ہے جسے توفیق کہتے ہیں. جس کو آوے, جس کو ملے اس کو آوے. تو جناب پیش ہے داستان امر عیار اور افراسیاب کی. امر عیار کا افراسیاب کے بنائے ہوئے طلسم میں پھنس جانا, امر کا چالاکی, مکاری اور عیاری سے افراسیاب کے دربار اور طلسم سے نکل جانا. حاضرین, امر اور اس کے ساتھی جب وہاں سے نکلے تو ان کو نکلنے میں اتنا عرصہ ہو گیا کہ افراسیاب نے کتاب سامری دیکھی اور جہاں وہ تھے وہاں جا کر اس نے ایک طلسم بنا دیا. سب عیار تو نکل گئے پر امر عیار شہنشاہ عیاران اس طلسم کے اندر قید ہو گیا. حاضرین, اس طلسم کا ماجرا سنیے کہ امر اس صحرا میں لق و دق زمین تپتی ہوئی آفتاب آبخوازش پر چلا جاتا ہے, کہیں راستہ نہیں ملتا ہے. بگولے کی طرح چکر کاٹتا ہے, کوئی راہ دکھائی نہیں دیتی. ادھر جاتا ہے, آگے بڑھا, دائیں بڑھا, پیچھے گیا, آگے گیا, بہت دیر چکر لگانے کے بعد وہیں پہنچ گیا جہاں سے شروع ہوا تھا. زنبیل سے پانی نکال کے پیا, پیاس کی شدت بڑھ گئی. آخر تھک کر ایک جگہ رک کر اپنے حال پر اشک حسرت بہانے لگا کہ زمین آگ کی, آسمان آگ کا, جدھر دیکھیے ایک سما آگ کا, پھپولے کی صورت ہر ایک گلی گلی زمین گلشن دہر کی یوں جلی. امر شہنشاہ عیاران 1,84,000 جس کے شاگرد ہیں, کن کن ملکوں کو فتح کر چکا, اس وقت افراسیاب کے ایک چھوٹے سے طلسم میں قید ہے. پسینہ زمین پر بہہ رہا ہے. پسینہ زمین پر بہہ کر جو پہنچا ہے تو ایک پتلا بصورت امر خاک پر بن چکا ہے. اس مصیبت میں تو گرفتار تھا ہی, اس پہ ترا یہ ہوا کہ ایک طاؤس ہوا میں اڑتا ہوا آیا اور پکار کر کہا, مجھے بڑی شدت کی بھوک لگی ہے اور پیاسا بھی ہوں. امر اس کی یہ صدا سن کے مارے بھوک کے بلبلا گیا. گھبرا کے درختوں کی طرف دیکھا کہ پتیاں کھاؤں, پر درخت کجا, جو ایک آدھ تھا ابھی تو لنڈ من سوکھا ڈنڈا. حاضرین, امر لالچی بہت ہے اور کنجوس بہت ہے. اس کے پاس ایک زنبیل ہے جو اسے بزرگوں نے عطا کی ہے. اس زنبیل میں 84, دکھنے میں چھوٹی سی گٹھری ہے پر اس کی 84 گھنڈیاں ہیں. اگر امر انہیں کھول دے تو اس زنبیل میں چھوٹی سے چھوٹی سوئی سے لے کے بڑی سے بڑی چیز سما سکتی ہے. امر نے اس زنبیل میں لاکھوں ساحر, کنیزیں, غلام وغیرہ بند کر رکھے ہیں. جہاں سے جو مال لوٹتا ہے زنبیل کے اندر ڈال لیتا ہے اور اس سے کچھ نکالنا نہیں چاہتا, کیونکہ آج قانون ہے کہ جو لالچی ہوتا ہے وہ کنجوس بھی ہوتا ہے. تو اب اپنی جان کے لیے گرفتار ہے پر زنبیل سے کچھ نکالنا نہیں چاہتا اور دل سے یاد کرتا ہے کہ ارے امیر حمزہ اور میں جب کبھی صحرا میں ایسے گرفتار ہوتے تھے اور اس کو پانی چاہیے ہوتا تھا تو 1.25 لاکھ روپے کا ایک پانی کا جام اس کو دیتا تھا. اب تو وہ پیسہ بھی جا رہا ہے اور زنبیل سے پانی بھی نکالنا پڑے گا. تو حاضرین, زنبیل سے پانی نکال کے پیا, پیاس کی شدت اور بڑھ گئی, حلق سوکھ کے کانٹا ہو گئی. اس وقت بناچاری زنبیل سے روٹی نکالی اور چاہا کھاؤں, پر افراسیاب کا طلسم ہے. روٹی باہر نکلتے ہی مٹی ہو گئی. حیران ہو کر پھینک دی کہ یہ روٹی کیا خاک کھاؤں.
پھر زنبیل میں ہاتھ ڈال کے گویا ہوا، اے دادا جان جناب ابوالبشر، لشکر جلاد میں جو میں نے مٹھائی لوٹی تھی وہ عنایت فرمائیے کہ وہ تازی ہے۔ فی الفور مٹھائی زنبیل سے نکل کے آئی، پر جب ڈلی منہ میں رکھی کرکری ہو گئی، مٹی ہو گئی۔ حیران ہو کر اسے پھینکا، زنبیل سے اور پانی نکال کے پینے کی کوشش کی، حلق اور سوکھ گئی، پیاس کی شدت بڑھ گئی۔ گھبرا کے وہاں سے نکلا کہ بھاگوں اور کہیں اور جا کے پناہ لوں، پر پناہ ملنا کجا؟ جی افراسیاب کا بنایا ہوا طلسم ہے، کوئی مذاق ہے؟ اب کی ایک ایسے صحرائے ہولناک اور محیب و دشت و خیز میں جا پڑا کہ جہاں بگولا دیو کی صورت تھا، دشت میدان قیامت تھا، وزے غولے بیابان بن کے آنکھیں دکھاتے تھے، کانٹے زبان دراز ہو کے کج بحثی پر آمادہ تھے، جیب و دامن سے خام خواہ الجھتے تھے۔ اجی دل کے پھپولے چھوڑنا کیا، حرارت سے اور زیادہ چھالے پڑتے تھے۔ الحفیظ، الامان، وہ لوں، وہ تابش، وہ گرمی کی باد سموم جس کی دہشت سے رواں دواں تھا۔ سمندر کا دل اس جا بے تاب تھا، شعلہ گرم مثل سیماب تھا، ہر جھونکا ہوائے گرم کا دوزخ کی لپٹ سے کچھ کم نہ تھا۔ دیکھا تو عجب مقام دیکھا، سامان خزاں تمام دیکھا۔ چٹیل میدان، پیڑ سوکھے، پھرتے تھے پرندے، پیاسے بھوکے، جلتے ایسے وہاں کے کنکر، چنگاریاں تھیں قدم قدم پر، جو گھاس زمین میں وہاں تھی سوکھی کسی پیاسے کی زباں تھی۔ پھرتی اور چلتی تھی غضب ہوائے وحشت، پھرتا تھا وہ مبتلا وحشت۔ امر یار اس آفت میں دو چار قدم جو اور چلا تو شدت تشنگی اور فرط گرسنگی سے غش کھا کے زمین پہ گرا اور بے ہوش ہو گیا۔ یکایک اس کی آنکھ کھلی، از خود جسم میں سردی معلوم ہوئی، دیکھا زمین شک ہوئی، ایک عورت نکلی اور پکار کے کہنے لگی، اے عمر، یہاں سے اٹھ کے اس باغ کے قریب جا کہ جہاں شہنشاہ تشریف فرما ہے، اور جا کے یہ کہے کہ صدقہ افراسیاب کا روٹی دو، تو تجھے روٹی ملے گی، بھوک مٹے گی اور پیاس بجھے گی۔ عمر نے اپنے دل سے کہا، مجھے شہنشاہ ایاران کو صدقہ افراسیاب کا دینا پڑا۔ ناچار ایک آہ سرد بھر کر فلک ناہنجار کو دیکھا اور رویا۔ سچ کہا ہے، کچھ نہیں اس کا علاج، آدمی جیتا نہیں ہے بن اناج، بھوک میں رہتی نہیں کچھ شرم و لاج، آنکھ شیراں راں کند روبہ مزاج، احتیاج اس احتیاج اس احتیاج۔ وہاں سے کراہ کراہ بنا لو عمر اس باغ کی طرف روانہ کہ جدھر افراسیاب تخت حکومت پر جل وگر ہے۔ فوج کے افسر، سپہ سالار، وزیر، امیر سب دربار میں ہیں۔ 1700 نازنینان، دنیا کی خوبصورت ترین عورتیں، بعض ترکن، بعض فرنگن، بعض مارواڑی، بعض دکنی، در درگوش، مرصع پوش، پری چہرہ، قمر رخسار، کشتی جواہر کے، مے خانے کے کاروبار لیے کھڑی ہیں۔ بجرے دریا میں پڑے ہیں، تھاپ طبلے میں پڑتی ہے، ناچ ہوتا ہے، بھیروی بجتی ہے، داستان گو داستانیں سناتے ہیں۔ عجب عشرت کی گھڑی ہے کہ اس وقت افراسیاب نے ہاتھ سے اشارہ کر کے وہ جلسہ عشرت روکا اور دو کنیزوں سے حکم کیا، جاؤ دیکھو وہ شہنشاہ ایاران آتا ہے۔ ارے اگر مجھے اس سے کچھ پوچھنا نہ ہوتا تو اسی طلسم میں اسے تھکا اور بھکا کے مار ڈالتا، کیا ممکن جو کوئی اسے یہاں سے چھڑا لے جاتا۔ لونڈیاں انہیں ببنا پر حکم در باغ پر آئیں، عمر کو دیکھا، ہنسی اور پوچھا، کون ہے تو اور یہاں کیوں کر آیا ہے؟ حاضرین، اس وقت عمر کو اپنا نام بتاتے ہوئے بہت شرم آئی کہ ایاران حمزہ ہو کر اس حال میں یہاں آیا، کیا اپنا نام بتاؤں؟ کہنے لگا، مجھ سے میرا نام کیا پوچھتی ہو؟ مسافر ہوں، غریب الدیار ہوں، مبتلا آفت روزگار ہوں، بھوکا پیاسا خستہ و خراب ادھر آ نکلا ہوں، رحم کی امید تم سے کرتا ہوں۔ اس وقت
कनीजों ने आपस में बाहम चश्मक की और कहा, क्या गरीब और मिस्कीन बनते हैं, गोया कुछ जानते ही नहीं। अजी इनके चाटे तो पेड़ तक बाकी नहीं रहे और इनके कांटे का तो मंतर ही नहीं है। रस के अमर से गोया हुई। देखिए साहब, हम जानते हैं कि आप वो ज़ाते शरीफ हैं कि हर दयार वमसार में नाम आपका लिखा है और साहिरों के तो दिल पे नक्श है, पर नाम पूछने को हुक्म शहंशाह है। नाम बताओ, रोटी पाओ, रोटी मिले आसूदा हो। अमर ये तकरीर सुन के समझा कि अफरासियाब को जिल्लत देना तुझे आज मंजूर है, तो फिर कुछ ही हो, तू भी अपना नाम न बता। अदू से दिल ने झुकाया था जाने मन मुझको, अगर संभाल न ले मेरा बागपन मुझको। दरअसल अभी ये सोच ही रहा था कि दो कनीजें और निकली और कहा, अरे भाई, शहंशाह ने कहा है कि नाम और निशान की पुरसिश ना करो, इनको अंदर ले आओ। अब जो ये सुना तो दिल में डरा कि देखिए ये नाबकार अब मेरे साथ क्या बदी करता। अरे मैंने इसके हजारों साहिब को कत्ल किया, माशूक को जिल्लत दी, सर उसका मूंडा, आज ही मेरे साथ जो बदी करे कम है। बड़ी मुश्किल में अमर तो फंसा है, जंबील भी साथ नहीं देती, कुछ खाने पीने के लिए भी नहीं है। आज या मैं नहीं, मेरी बात नहीं, या फिर ये मस्खरा अफरासियाब है। दिल से ये इरादा करके दरबार में दाखिल हुआ, अफरासियाब को सलाम किया। उसने पूछा, क्यों ख्वाजा सलामत, मिजाज आपका अच्छा है? हजार शुक्र है उस रब्बे अकबर का जो मुझे यहाँ लेकर आया। अरे अमर, मुझको तुझसे एक बात पूछनी है। तू अगर सच बतला देगा तो तुझे यहाँ से रिहाई दूंगा, वरना यहीं थका और भुका के मार डालूंगा। अजी आप मुझे झूठा जानते, मैंने अपनी सारी जिंदगी में एक लफ्ज झूठ नहीं कहा। खैर मुझे जो मालूम है मैं बयान करूंगा, मानना न मानना आपका काम है। देख, तू सच बताएगा ना? अगर सच नहीं बताया तो तुझे ऐसा अजाब दूंगा कि तू ता जिंदगी याद करेगा। पूछिएगा भी या धमका के ही मार डालिएगा? पूछना मुझे ये है कि तू दरियाए खूने रवा के इस पार कैसे आया और मेरे दरबार तक क्यों कर पहुंचा? अरे हुजूर, ये बात लायक पोशीदा करने की तो नहीं कि आप नाहक मुझसे शर्तें करते। अजी मैं प्यारा बंदा अपने खुदा का, जब मैं इस पार आने के लिए आजिज हुआ तो दुआ अपने खुदा से करने लगा। उस वक्त उन्होंने एक हूर जन्नत से मुझे भेज दी। उस हूर ने अपनी पीठ पे मुझे लादा और इस पार उतार दिया। ये तेरा खुदा कौन है? अरे मैंने बारहा अर्ज किया है कि ज़मुर्रत शाह बाख्तरी यानी खुदावंद लक़ा का मैं फरिश्ता हूँ, और इस वक्त उन्होंने मुझे मलकुल मौत बनाकर तिलिस्म में रवाना किया। और आप मुझसे पूछते हैं कि तेरा खुदा कौन है? अरे वही तो एक हमारा खुदा है और उसी की मैं इबादत करता हूँ। बाकी 250 खुदाओं का मैं कायल नहीं। और आप क्या जानिए खुदावंद और मेरे राजो न्याज, अब इस वक्त मैं ये कहता हूँ कि खुदावंद को दूसरे खुदाओं की परस्तिश करना बुरी मालूम है। मुझे बुला के हुक्म दिया, जाओ जाओ और जाके दूसरे खुदाओं के मानने वालों का कत्ल करो, क्योंकि खुदावंद का कौल है जो खुदा मर गया उसकी खुदाई भी मर गई। अजीम ये वाज़ेह कर दें कि ये लक़ा के बारे में बात हो रही है, जो दरअसल साहिरों का खुदा है, जिसको अमर अपना खुदा बना के यहाँ पेश करता है। क्योंकि खुदावंद का कौल है जो खुदा मर गया उसकी खुदाई भी मर गई। शाह जादूआन, बज़ाहिर खुदावंद बात मेहरबानी की फरमाते हैं, पर हकीकत ये है कि तुम लोगों से खुश नहीं, खुश उन्हीं से हैं जो उन्हें बज़ात वाहिद खुदा माने। आज शाह जादूआन राज तो समझ, अरे मैं छटाक भर का, तू हजार मन का, ये खुदावंद की नाराजगी के सबब से ही तो तुझको मुझ पर गलबा हो जाता है। जो कुछ तूने कहा सब सही और दुरुस्त मालूम होता है, पर ये हूरे जन्नत तुझे दरियाए सहर में गोता मार के इस पार ले गई थी या उसने उड़ के तुझे उधर पहुंचाया था? जब पूरे जन्नत मुझे अपनी पीठ पे लाद के चली तो बीच दरिया में पहुंचकर मैंने देखा कि एक खून का नाला बह रहा है। उस खून ने उस नाले में गोता लगाया, मैं डूबने लगा। तभी एक कश्ती बरामद हुई और खुदावंद लक़ा उस पर सवार थे। उन्होंने हाथ दे के मुझे नाले से निकाला और कश्ती पे सवार किया।
اس وقت مجھے خداوند میں سے ایسی بدبو اور تعفن آتی معلوم ہوئی کہ میرا دماغ بڑا گندا ہو گیا اور میں بے ہوش ہو گیا. اب جو آنکھ کھلی تو اپنے تئیں اس پار دیکھا. خداوند سے بوئے بد کیوں آتی تھی؟ اس کا سبب یہ ہے کہ خداوند پیخانہ کر کے 10 روز تک آبدس نہیں ہے. اب منہ تو بالکل ہی نہیں دھوتے ہیں. اجی دانت میں پھپھوندی لگ گئی. بات کرنے کے لیے جب منہ کھولتے ہیں تو سنڈاس کا در کھلتا ہے. اور اس کا سبب یہ ہے کہ بھائی کسی کو مارنا, کسی کو جلانا, کسی کو امیر کرنا, کسی کو غریب کرنا. اب آپ ہی بتائیے کہاں فرصت ہے کہ آبدس کریں اور منہ دھوئیں؟ خاموش. تو نے کلمات بیہودہ بنسبت شان خداوندی کہے مگر سچ کہا. اور ایک اس لیے کہ جب ہم بندے اس کے ایک طلسم کا انتظام کرنے میں عدیم الفرصت رہتے ہیں اور منہ تک نہیں دھو سکتے, تو خداوند کو تو سارے عالم کا انتظام فرمانا, مارنا, جلانا, روزی دینا, روٹی دینا, اردو یونیورسٹی چلانا, ارے کہاں تک فرصت ہے کہ آپ دستے اور منہ دھوئیں؟ ابھی شاہ جادوان یہ کہہ ہی رہا تھا کہ ایک کنیز عرض رسا ہوئی, اے شاہ جادوان آپ کس کی باتوں میں آ گئے؟ ارے یہ جھوٹا لاغی مکار, اس سے پوچھئے دریائے خون روا میں نالا کہاں بہتا ہے. ہاں چھپ رہا ہے بدتمیز بیوقوف. ابے دو بڑے لوگ بات کر رہے ہیں, بیچ میں ناک دخل در معقولات دیتی ہے. دریائے خون روا میں خون بہتا ہے نا, اسی کو یہ نالا کہتا ہے. کیوں امر؟ ہاں امر, یہ تو پتا چلا کہ تو مقرب خداوند ہے, پر یہ خداوند کو بظاہر تجھ سے دشمنی کیوں ہے؟ اور یہ شیطان, یہ تو تیرا دشمن جانی ہے, یہ کیا معاملہ ہے؟ اور امر, خداوند کو کبھی فرصت پہر بھر کی ہوئی تھی, اس کا راز تو تجھے معلوم ہوگا. یہ راز مجھے معلوم ہے. خداوند کو ایک بار فرصت ہوئی تھی لمحے بھر کے لیے. اب چونکہ شغل بیکاری میں مشغول تھے تو فعل حرام کرنے لگے اور ان کی خدائی میں شیطان پیدا ہوا. اب جب شیطان پیدا ہو گیا اور لگا بندوں کو بہکانے, تو خداوند نے سوچا کہ بھئی کوئی ایسا شخص پیدا کرو جو مثل میرے باپ کے ہو اور شیطان کا بھی سرکوب ہو. بس 1,00,000 برس چرخ مار کے مجھے پیدا کیا اور اپنا باپ بنایا. اور مجھ سے کہا کہ اے امر تو میرا باپ ہے, اکثر مجھ پہ غلبہ کرے گا, مجھے جوتیاں لگائے گا, شیطان کا سرکوب ہے. اسی وجہ سے شیطان کو مجھ سے یہ نفرت ہے. مگر آج کل میں اس عہدے سے معزول ہوں کیونکہ مجھے سر کشندہ جادوگران اور ریش تراشندہ ساحران کا خطاب ملا ہوا ہے. پر اگر آج کل اب بھی جب شاہ جادوان, جب بادشاہ لقا کو اپنی داڑھی منوانی ہوتی ہے یا جوتیاں دل کھانی ہوتی ہے یا شیطان کو ذلت پہنچانی ہوتی ہے, تو مجھے کو یاد فرماتے ہیں. افراسیاب یہ سن کر سن ہو گیا اور کہنے لگا, سچ ہے خداوند کی ترکیب کو کون جان سکتا ہے. تو حاضرین, امر عیار افراسیاب کو اس طرح چکمہ دے کے بھاگنے میں کامیاب ہوتا ہے یا نہیں, اس قصے کو ہم ابھی یہاں چھوڑتے ہیں اور 2-4 اور باتیں آپ سے کرتے ہیں. اب ہم آپ کو ایک داستان نما چیز سنائیں گے, خاص طور سے حیدرآباد کے لیے, جو ان واقعات پہ مبنی ہیں جو ہمارے آپ کے ماضی قریب میں رونما ہوئے. حاصل ہوا یہ کہ 63 برس پہلے اس ملک بر صغیر ہندوستان جنت نشان میں ایک چھید پیدا. وہ سوراخ بڑھ کے ایک شگاف بن گیا. وہ شگاف بڑھتا چلا گیا حتیٰ کہ اس نے ایک خلیج کی صورت اختیار کی. اس خلیج کو پر کرنے کے لیے انسانوں کی بلی مانگی گئی. پہلے ایک شخص اس کے اندر گیا, اپنی جان کی قربانی دی, پھر 2 گئے, پھر 5, پھر 10, پھر 100, پھر 1000, پھر 10,000, پھر لاکھ. حاضرین, جب 10 لاکھ مرد عورت بوڑھے بچوں جوانوں نے اپنی جان کی آہوتی دی, تب کہیں جا کر وہ خلیج پر ہوئی. اس کے اوپر ایک سرحد بنی. سرحد کے اس پار ایک ملک بنا, سرحد کے دوسری طرف دوسرا ملک بنا. دونوں ملکوں نے آزادی پائی. آزادی اور قیام کے جشن منائے گئے.
پر ان لکھوں لکھوں گمنام لوگوں کو کہ جن کی قربانی نے ان ملکوں کو جلا بخشی تھی، انہیں حیات دی تھی، ان کی کوئی یادگار، ان کا کوئی نام لیوا نہ سرحد کے اس پار قائم ہوا، نہ سرحد کے اس پار اور نہ سرحد کے اوپر۔ حاضرین، یہ داستان نما پیشکش جو ہم آپ کے سامنے کر رہے ہیں، بٹوارے کی موجودہ ادب کو لے کر اور کچھ اپنے بیان کو ساتھ پرو کر ہم یہ آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ ہمارا مقصد کسی ایک مذہب، کسی ایک فرقے، کسی ایک قوم کا جھنڈا لہرانا نہیں ہے۔ حاضرین، ہو سکتا ہے اس میں کچھ باتیں آپ کو مانوس لگیں، جو کہانیاں آپ نے پڑھ رکھی ہیں، جو افسانے آپ نے پڑھ رکھے ہیں، ہو سکتا ہے کچھ چیزیں اس میں آپ کو نامانوس لگیں۔ اس کا بعض حصہ ہم نے ایک حال میں آئی کتاب، وزیرہ زمیندار کی کتاب ہے دا لانگ پارٹیشن، جس نے پارٹیشن کے بارے میں بہت سارے نئے چیزیں سامنے رکھی ہیں، ان سے کچھ مستعار لیا ہے، پر باقی یہ ایک داستان ہے، اس کو حقیقت سے بہت دور کا علاقہ ہے، بہت دور کا۔ ارے بھائی یہ کیا طریقہ ہے، میں بات کر رہا ہوں آپ جا کے بیٹھ گئے۔ داستان کا آغاز ہو رہا ہے، اب نہیں بیٹھوں تو کب بیٹھوں؟ ارے بھائی تو ہم لوگ ساتھ بات کر رہے تھے، ساتھ جا کے بیٹھتے وہاں۔ آپ تو بتاؤ، یہ جو پیدا ہوتا ہے تہذیب تو آپ لوگ غازی پوریے لوگ، اور ادھر سے چوچو کی اور ادھر دروازے سے۔ ارے کمال کر رہے ہیں آپ صاحب، سب تہذیب تمدن کا ٹھیکہ جو گورکھپوریوں نے رکھا ہے کیا ہے؟ کمال کر رہے ہیں۔ اور یہ نیشنل اردو یونیورسٹی والوں نے ہم کو نہ بلایا ہوتا اور ایسی معزز ہستیاں سامنے نہ بیٹھی ہوتی، اور کہیں آپ ٹھنڈے والان میں ہماری گلی میں آ گئے ہوتے نا تو آپ کے پراخ سے اڑا دیتے۔ ہاں، اتنے سیکولر لوگ یہاں بیٹھے اور یہ ابھی سے ہم کو دھمکی دے رہے ہیں۔ اجی جب اب یہ حال ہے تو آگے یہ ہمارا کیا اثر کریں گے؟ جی 60 سال سے لوگ اپنا کچھ نہ کر سکے تو آپ کا کیا کریں گے؟ آپ جو ہے نا ویسے ہی میرے مقابلے میں 2/3 ہیں، اوپر سے آپ زیادہ جگہ چھینک کے بیٹھ جاتے ہیں۔ مجھے دیکھیے آپ کے ساتھ نہیں رہنا، آپ میرے ساتھ داستان گوئی نہ کریں، آپ اس طرف رہیں، میں اس طرف رہوں، میرے حصہ الگ کر دیجیے، یہ رہا میرا حصہ، آپ اس طرف ادھر نہ آئیے گا، ادھر کی سانس لیجیے گا۔ ایک بات آپ کان کھول کے سن لیجیے صاحب، یہ چوکی اکھنڈ ہے، اس کا بٹوارا نہیں ہو سکتا۔ ارے خدا را کسی انگریز کو بھیجیے کہ ہوائی جہاز پہ بیٹھ کے ہمارے درمیان سرحد کا تعین کرے، ورنہ یہ تو ہم کو کوئی جگہ دینے کو تیار نہیں ہے۔ دیکھیے حضور، انگریز چلے گئے، اب اس ملک میں رہنا ہے تو یہاں کی روش اختیار کریے۔ وہ رہا آپ کا کٹورا اور وہ رہی داستان کی جلد، شروع کیجیے داستان۔ حاضرین، ایکا اور اجنبیت صرف مفروضات بھی ہیں اور حقائق بھی، صرف احساسات بھی ہیں اور ٹھوس زمینی چیزیں بھی۔ الگ الگ رہ کے بھی اکٹھا رہا جا سکتا ہے اور ساتھ رہ کے بھی الگ ہوا جا سکتا ہے۔ ایکا اور اجنبیت اور ایکا کے درمیان مہین درار ہے تقسیم یعنی بٹوارا، کیونکہ جناب زمینوں کی تقسیموں میں لوگوں کی تقسیم مضمر ہے، ان کے خاندان کی تقسیم، ان کے دلوں کی تقسیم، ان کی زبان کی، روح کی، ادب کی، جان کی، ان کی ثقافت کی، ان کی جائیداد کی، ان کی زمین کی، ان کے مکان کی تقسیم۔ تو پیش ہے داستان پرامن جدوجہد کی، بٹوارے کی اور تاریخ راہوں پر مارے جانے کی۔ تو سخن سازان معنی دل فریب اس طرح فرماتے ہیں کہ جب بر صغیر ہندوستان جنت نشان کی پاک سرزمین اور بدن پر بٹواروں اور تقسیموں کا سلسلہ شروع ہوا تو اس پاک سرزمین کے بدن کے روئیں روئیں نے مچلنا شروع کیا۔ کچھ روئیں کھدکنے لگے، کچھ روئیں دبکنے لگے، کچھ روئیں دائیں طرف گئے، کچھ بائیں طرف گئے اور ایک لٹ بیچ میں سیدھی کھڑی رہ گئی۔ بیچ میں سیدھی کھڑی اس لٹ کے جو اوپر کے روئیں تھے وہ نیچے جانے کو بےتاب تھے، اور جو نیچے کے روئیں تھے وہ اوپر آنے کو مشتاق۔ اشتیاق اور بیتابی اور اشتیاق کا یہ سلسلہ جب بہت دیر تک چلتا رہا اور سارے روئیں آپس میں گڑمڑ ہو گئے تو جناب وہ وقت تھا آدھی رات کا۔ حاضرین یاد کیجئے، آدھی رات کی وہ گھڑی جب ایک عظیم رہنما شہر دہلی میں اپنی ملک کی قسمت کا عہد و پیمان کر رہا تھا قدرت کے ساتھ، اسی وقت اسی شہر دہلی کے ایک اور کونے سے یہ صدا آئی، بلے بلے جواہر لال، تو نے کر دیا بڑا کمال، تجھے 100 سیسے دے رہا ہر پنجابی لال کہ جو لٹ پٹ کے آیا ہے ساتھ میں کچھ نہیں لایا ہے، دریاؤ پانی چیر چال، انہیں کر دیا بڑا کمال، اور دھرتی پھڑ پنجاب کی ہمیں دے دیا ایک رومال، کس کر کے
اس کر کے چاہے متھے پیٹیں چاہے مر کھپ جاوے کس کر کے اس کر کے آزادی خون چاہتی اور ہے تبھی وہ رنگ لاتی ہے تیرے چہرے کا کمال بلے بلے جواہر لال اب عرض کریں ہم مل اور کر لاکھوں حال بے حال سنبھالو راج اپنا اور سنبھالو مہر اپنی سنبھالو دیس اپنا اور سنبھالو فوج اپنی بلے بلے جواہر لال اور بلے بلے جواہر لال اور بلے بلے جواہر لال. تو حاضرین جب بٹوارا ہوا تو اس وقت انڈیوائیڈڈ انڈیا کی سرکار کا سارا مال سارا اسباب دو نئی سرکاروں میں تقسیم کرنے کی فکر بھی شروع. تو ایک سرکاری محکمہ تھا محکمہ غذا و زراعت اور اس کی کل میراث تھی 80 بڑا صاحب کی کرسیاں 80 بڑا صاحب کی میزیں 800 کلرکوں کی کرسیاں 400 کلرکوں کی میزیں 170 ٹائپ رائٹر 120 الماریاں 40 سائیکلیں 20 تجوریاں 2 صوفہ سیٹ 1 موٹر گاڑی 4 بندروں کو بھگانے کے لیے شاہی نوکر رکھے گئے لنگور اور 29 پیخانے. اور یہ سب سامان دو نئی سرکاروں کے بیچ میں بانٹنا تھا. جب حساب کتاب لگنے لگا تو پتہ چلا صاحب کہ 150 کرسی میز ٹوٹی پڑی ہوئی ہیں 20 ٹائپ رائٹر خراب ہیں 10 سائیکلوں میں پنچر ہے صوفہ سیٹ میں سوراخ ہے 2 لنگور بھاگ چکے ہیں موٹر گاڑی صرف اینٹوں کے اوپر کھڑی ہے اور 8 پیخانے ایسے ہیں کہ جہاں پیخانہ بھی جانے سے ناک سے کھول. تو جناب بٹوارے کا حساب کچھ یوں لگا کہ 4 کرسی میزوں کے عوض 2 الماریاں 7 تجوریوں کے عوض 3 دیوال گھڑیاں اور 18 فائلوں کے عوض 4 کیبنٹ. تو یہ سامان جب دو نئی سرکاروں میں تقسیم ہو چکا حاضرین تو وہاں بچ کے رہ گیا جارج پنجم کا ایک بت وائس رائے کے دیے ہوئے 3 سرٹیفکیٹ اور 4 اینگلو انڈین کلارک. حاضرین یہ غالباً آج بھی ان خراب پیخانوں کے پاس موجود ہے. اور یہ سب تو فروئی باتیں تھیں. اصل مسئلہ تو دراصل اس عمارت کا تھا جسے ایک شہنشاہ نے غریبوں کی محبت کا مذاق اڑانے کے لیے جمنا کنارے تعمیر کروایا تھا. یاروں کا دعویٰ تھا کہ یہ عمارت دراصل ادھر کی عمارت ہے اور وہ اسے کسی بھی قیمت پہ اینٹ در اینٹ نقش در نقش مینار در مینار ادھر لے جا کے اثر نو تعمیر کریں گے. اس پر عیاروں نے کہا کہ ٹھیک ہے تاج آپ لے جائیے پر پہلے سندھو ندی کا رخ ادھر کیجیے کہ اس کے کنارے بیٹھ کر ہمارے بزرگوں نے وید مقدس جیسے گرنتھ لکھے تھے. حاضرین بڑے افسوس کی بات ہے کہ سندھو ندی نے اپنا رخ نہ موڑا اور نہ ہی تاج محل اپنی جگہ سے ٹس سے مس ہوا. پر اس طرف ایک ندی بہتی تھی جس کا نام تھا پدما ندی. اس نے بڑی مصیبتیں کھڑی کر دی. ہوا یوں کہ ادھر کا ایک حصہ اس طرف رہ گیا تھا اور ادھر کے اس طرف والے حصے اور ادھر کے درمیان سرحد تھی پدما ندی. اب صاحب پدما ندی پہ ہر سال جوبن چڑھتا وہ ہچکوریں لیتی کبھی ادھر پچھاڑے مارتی کبھی ادھر چلی جاتی. جب پدما ندی ادھر پچھاڑے مارتی تو ادھر کے کچھ گاؤں ادھر چلے جاتے اور جب وہ ادھر ہچکوریں لیتی اور لہریں مارتی تو ادھر کے کچھ گاؤں ادھر چلے آتے. اب صاحب ادھر کے گاؤں ادھر اور ادھر کے گاؤں ادھر ہوتے رہیں گے تو سرحد کیسے جڑے گی؟ اور جاننے والے جانتے ہیں کہ جب تک سرحد نہ بنے تب تک ملک نہیں بنتا. تو جناب وہاں کے صدر یہاں کے وزیر اعظم نے پدما کو لاکھ الانے دیے باندھ بنائے فرمان جاری کیے پر پدما ندی اس قابل نہ بن سکی کہ اچھی سرحد کہلائی جائے. ارے آپ کہاں پدما کے ٹھیلیوں میں پڑ گئے ذرا یہاں توجہ دیجیے. موہ چھیڑو نہ چھیڑو نند لال موہ چھیڑو نہ چھیڑو. ارے صاحب بند کیجئے خرافات بکواس کمال کر رہے ہیں آپ. یہ سب کیا آپ خرافات سنا رہے ہیں؟ کوئی اسلامی چیز ہے تو پیش کیجیے. اسلامی؟ اب موسیقی میں کیا اسلامی اور کیا غیر اسلامی؟ جی کیا بات ہے موسیقی میں کون سے سرخاب کے پر لگے ہیں؟ میں کہتا ہوں جب ملک اسلامی ہو سکتا ہے ادب اسلامی ہو سکتا ہے تاریخ اسلامی ہو سکتی ہے معاشیات اسلامی ہو سکتی ہے سوئمنگ اسلامی ہو سکتی ہے تو موسیقی میں کون سی ایسی بات ہے کہ اسلامی نہیں ہو سکتی؟ بھائی یہ میری سمجھ کے پرے کی بات ہے. دیکھیں صاحب بہت سیدھی سادی بات ہے. قوالی اور غزل اسلامی ہے دھرپد غیر اسلامی ہے. ٹھمری اور یہ راگ واگ آپ کا غیر اسلامی ہے قول اسلامی ہے. ہارمونیم اور طبلہ اسلامی ہے تانپورہ وغیرہ سب غیر اسلامی ہے. جسے آپ الاپ کہتے ہیں نا وہ الاپ نہیں ہے وہ ہے اللہ. اور اوم کی جگہ کہیے ناد علی اب جتنا چاہیے گائیے بجائیے. کسی نے روکا ہے آپ کو یہاں؟ صاحب
میری گردن بخشیے، میں چلا، خدا حافظ۔ صاحب مسلمانی، ہندوانی، اسلامی، غیر اسلامی یہ آویزشیں کئی دہائیوں سے جاری تھیں اور ان کے نرغے میں بڑے بڑے سورما تک آ چکے تھے۔ جوش صاحب، کیا آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے بعد آپ کی آنے والی نسلوں کے ساتھ کیا ہونے والا ہے؟ ارے جوش صاحب، اگر آپ ہندوستان میں رہ گئے تو آپ کے آنے والی نسلیں اردو بھول جائیں گی، ہندی ان کا اوڑھنا بچھونا ہوگا، وہ آپ کے کلام کا ترجمہ ہندی میں پڑھیں گی اور ان میں اس قدر تبدیلی پیدا ہو جائے گی کہ آپ کا اور ان کا کوئی تال میل نہ رہ جائے گا۔ کیا یہ عظیم لسانی مزاجی تہذیبی بربادی آپ کو منظور ہے جو آپ یہاں رہنے پہ تلے ہوئے ہیں؟ حاضرین، بربادی شرط ہے آبادی کی اور اجڑنا ضد ہے بسنے کی۔ تو ہوا یوں کہ گنگا کنارے غازی پور کے ایک گاؤں گنگولی میں کچھ سورماؤں نے آپس میں یہ طے کیا کہ جب تک وہ اپنے گاؤں سے ملچھوں کو کھدیڑ کے نکال نہ دیں گے تب تک چین نہ لیں گے۔ کہا ہو کردنوں کا کوئی خط آتا ہے کہ نہ؟ نہ، وہ کو خط لکھے کی کیا ضرورت ہے؟ ہم تو نے بہت سمجھایا رہا میاں کہ کیا کرے وہ ہر جات ہو پر وہ ہم بھی بل یہ نہ مانے۔ بیکارے سمجھائے ہو۔ ارے آج کل ہم لوگ لڑکن کے باپ نہیں ہیں، لڑکن ہم لوگن کے باپ ہو گئے۔ ہاں، اب ہم کدن سے کہہ رہے اے میاں ادھر جات ہو تو طاقت جات ہو، تبھی فرق کہیں کہ یہاں مسلمانوں کی ترقی کا راستہ بند ہو گیا ہے۔ اچھا بھائی آپ گئے ہو تو اپنا بیوی بچہ بھی لے جاؤ کہ ہم چین سے یہاں رہیں۔ یہ بصیر یہ پاکستان بنا رہا ہندو مسلمان کے الگ کرنے کے واسطے نا، تو ہم تو یہاں دیکھ رہے ہیں کہ باپ بیٹے سے، بھائی بہن سے، میاں بیوی سے الگ ہو رہا ہے۔ اب کدن وہاں چلے گئے تو وہ مسلمان ہیں، ہم یہاں رہ گئے تو خدا نہ خواستہ ہم کا ہندو ہو گئے۔ اب یہ جواب دے ہو۔ ارے یہ کا جواب دیں گے؟ ان کے جنہ میں تو خدا ہی ہاتھ جھاڑ کے چل دیا۔ ہاں یہ اچھی رہی، پاکستان بنے کے واسطے ووٹ دین یہاں کے مسلمان، اب پاکستان بن گیا تو جنوا کہیں کہ یہاں کے مسلمان جائیں چولہے بھاڑ میں۔ یہ تو میں بات ہی نہ ہوئی۔ داغ داغ اجالا یہ شب گزیدہ سحر، یہ داغ داغ اجالا یہ شب گزیدہ سحر، وہ انتظار تھا جس کا یہ وہ سحر۔ ہمیں بند کیجئے یار، آپ لوگ نا اپنا 63 سال ہو گئے یار، اب داغ داغ اجالا، داغ داغ اجالا۔ اجی ہوئی تھی مار کاٹ، میں مانتا ہوں ہوئی تھی، تشدد ہوا تھا، پر وہ سب کے سب تو نہیں مر گئے تھے نا۔ اجی کچھ تو آج بھی زندہ ہیں۔ 3 نئے ملک بنے، ان کی تعمیر کا کبھی آپ نے جشن نہیں منایا، بس یہ داغ داغ اجالا، داغ داغ اجالا۔ اجی آپ یہ کیوں نہیں دیکھتے کہ آج ہمارے پاس ایک کے بجائے 3 ملک ہیں، 3 جھنڈے ہیں، 3 ریاستیں ہیں، 3 قومیں ہیں، 3 فوجیں ہیں، 3 ترانے ہیں۔ اجی 150 کروڑ لوگوں کے بیچ میں ایک اولمپک گولڈ میڈل بھی ہے، اس کا جشن آپ نے کبھی نہ منایا، ہر وقت یہی داغ داغ اجالا، داغ داغ اجالا۔ ارے میں پوچھتا ہوں آپ وہاں رہ گئے ہوتے تو بھی کیا مل گیا ہوتا آپ کو؟ مائنورٹی کمیشن کی چیئرمینی؟ ہمیں آپ نا 60 سال پہلے بھی شناخت کے بحران میں مبتلا تھے، آپ آج بھی شناخت کے بحران میں مبتلا ہیں۔ کبھی آپ کی زبان شناخت کا مسئلہ ہے، کبھی آپ کی عورتیں شناخت کا مسئلہ ہے۔ آپ کی شناخت کا بحران کا علاج اس بر صغیر میں نہیں ہے جناب۔ جی آپ کس شناخت کے بحران کی بات کر رہے ہیں؟ یہاں پوری نسلوں کا صفایا ہو رہا تھا اور آپ شناخت کے بحران کی بات کرتے ہیں۔ حاضرین، جب یہ داغدار اجالا ہو رہا تھا تو اس وقت راولپنڈی کے قریب 6 سالہ جیت نے دیکھا کہ اس کے گاؤں کو حملہ وروں نے ہر طرف سے گھیر لیا ہے۔ حملہ وروں نے پہلے مال کی مانگ کی اور پھر اس کے بدلے مذہب بدلنے کی مانگ کی۔ 6 سالہ جیت کے خاندان میں 21 افراد، 10 بزرگ، 11 بچے، 6 بھائی اور جیت کو ملا کے 5 اس کی بہنیں۔ جیت کی ماں نے اس کے 2 مہینے کے بھائی کی گہار کرتے ہوئے اس کے باپ سے کہا، حملہ وروں کی بات مان کیوں نہیں لیتے، مذہب بدل لو۔ جیت کے باپ نے بفر کے کہا کہ ہم اپنی جان دے دیں گے اور نہ اپنی آن دیں گے اور نہ ہی اپنا مذہب بدلیں گے۔ سچے بادشاہ کا پاک کر کے جیت کے باپ نے
اس کی آنکھوں کے سامنے اس کی 4 بڑی بہنوں کو شہید کیا۔ کرپان کا ایک وار جیت کے سر پہ بھی لگا۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو اس نے اپنے آپ کو ایک ٹرین میں پایا۔ اپنے آس پاس کے لوگوں کو پہلے وہ سمجھی کہ خاندان کے لوگ ہیں، اور وہ لاشیں بھی اجنبی نکلی۔ پیاس کا غلبہ بڑھتا جا رہا تھا۔ بڑی مشکل سے کہیں سے کچھ پانی فراہم ہوا۔ پانی کی گھونٹ ابھی گلے سے نیچے اتری بھی نہیں تھی کہ ٹرین چھٹکے سے رکی۔ پلیٹ فارم کے دونوں طرف فوجیوں کی قطاریں تھیں۔ دور سے ڈھول تاشے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ شاید شرنارتھیوں کا کوئی جتھا اور آنے والا تھا۔ جتھا آیا تو صحیح، پر لاشوں کا۔ گاؤں والوں نے اپنے کندھوں سے لاشیں اس ٹرین میں ٹھونستے ہوئے کہا، 11 ساڑھے پنڈ سے 150 بندے کم ہو گئے ہیں، سو ہر ڈبے سے 10 آدمی نیچے اتر آؤ۔ پشاور ایکسپریس اسی طرح اپنا سفر طے کرتی رہی۔ اسٹیشن در اسٹیشن ملاقاتیوں کا جتھا آتا رہا۔ ٹرین جب امرتسر پہنچی تو اس کے اندر 6 سالہ جیت کے علاوہ کوئی ایسا نہ بچا تھا جو جے ہند کہہ سکے۔ اسٹیشن کے اوپر ملاقاتیوں کا گروہ جو استقبال کے لیے آیا تھا، اس میں سے کلونت سنگھ سب سے پہلے کود کر ٹرین میں چڑھا۔ ڈبے ڈبے جھانکتا ہوا وہاں پہنچا کہ جہاں جیت موجود تھی۔ اس نے 6 سالہ جیت کو اپنی گود میں اٹھایا، اس کے خشک آنسوؤں کو اپنی آستین سے پوچھا اور پھر کہا، فکر نہ کری پتر، پنت کی پکار سی تو پورا کریں گے۔ ہم نے بھی ابھی ایک ٹرین بھر کے ادھر بھیجی ہے۔ صورتحال کا معائنہ کرنے ایک امریکی رپورٹر جب اس پلیٹ فارم پہ پہنچا تو اس نے دیکھا کہ ڈبے سے جہاں لاشیں گھسیٹ کے پلیٹ فارم پہ ڈالی جا رہی تھیں، وہیں اوپر ایک سائن بورڈ پہ یہ عبارت درج تھی، شکایت کی کتاب اسٹیشن ماسٹر کے پاس محفوظ ہے، جن مسافروں کو راہ میں کوئی تکلیف پہنچی ہو ضرور رجوع کریں۔ میں کس سے انتقام لوں، یہ سچ ہے بے کسوں کے خون سے سرخ ہو گئی زمین۔ مصیبتوں کی داستاں میں سن چکا ہوں ہم نشی، میں سن چکا ہوں کس طرح بزرگ و ناتوان بھی، بلخت شیر خار بھی، فسردہ نوجوان بھی، اجل کے گھاٹ ایک ایک کر کے سب اتر گئے۔ میں سن چکا ہوں ہم نشیں، یہ داستان دل خراش، مگر کسے میں دوش دوں، میں کس سے انتقام لوں، میں کس سے انتقام لوں۔ میں کس سے انتقام لوں۔ فرمایا بزرگوں نے کہ قوم کی عزت خاندان کی عزت ہے، اور خاندان کا پاس اس کی ناموس ہے، تو ثابت ہے کہ وہ فرد جسے عورت کہتے ہیں پوری جماعت کی جان ہے، اس کا جزو خاص ہے، اس کا اصل ہے۔ ماں نہ ہوتی تو بیٹا نہ ہوتا، ہوا نہ ہوتی تو نسل انسانی نہ ہوتی، تو بس ثابت ہوا کہ اس کی حفاظت عورت کی فرض ہے مردوں پر، اس کی شرم کی، پاس کی، ناموس کی، اس کی شرمگاہ کی۔ تو جناب جب سن 47 کا رن پڑا تو اس رن کا سب سے بڑا ہتھیار یہی صنف نازک تھی، اور اس کا سب سے بڑا سرمایہ اور انعام بھی اسی کی ہستی تھی۔ تو جب سن 47 کا رن تھما اور 2 نئے ملکوں کے رہنما اپنی اپنی گدیوں پر آئے، چودھریوں کی چودراہٹ پھر دمکنے لگی، مولویوں نے فال نکالے، پنڈتوں نے ہون کیے، تو اس وقت ان 2 نئے ملکوں کے رہنما کو خیال آیا کہ شاید ادھر کا کچھ مال ادھر اور ادھر کا کچھ مال ادھر رہ گیا ہے۔ صاحب تو قرار نامہ دونوں ملکوں کے درمیان طے پایا گیا کہ کوئی حصہ دوسرے حصے کی امانت میں خیانت نہ کرے گا، مسلمان عورتیں ادھر، ہندو عورتیں ادھر، جس کا جو اصل ہے وہ اس کو لوٹایا جائے گا، اور رہا سوال سود کا اسے یتیم خانے بھیج دیا جائے گا۔ تو جناب نئے سرے سے عورتوں کی پکڑ دھکڑ شروع ہوئی، کمیٹیاں بنی، فوجیں بٹھائی گئیں، میلوں میں، کھیتوں میں، کھلیانوں میں، رن کے ڈیروں میں عورتوں کی تلاشی شروع ہوئی۔ وہ عورتیں جو دستیاب ہوئیں ان کی اصلی آزمائش تب شروع ہوئی جب وہ دوبارہ اپنے بچھڑوں سے ملی، کہ پاکی ناپاکی کے سوال اٹھائے گئے، عصمت پہ سوال کیے گئے،
आग में चढ़ने और उतरने के इन सानहों को नया रंग तब चढ़ा जब ये जाहिर हुआ कि बहुत सी औरतें इसलिए नहीं मिल रही हैं कि अब वो जहां है वहां खुश हैं। अकबर की रुदा कुछ ऐसी ही। जब उसके शहर पे आफत आई और घर के घर जलाए गए तो बाप, बेटे, भाई और बहन का गम लिए वो उस ट्रेन पे सवार हुई जो उधर की तरफ जा रही थी। जैसा कि होता आया है उसे रास्ते में उतार लिया गया। परमेश्वर सिंह और उसके साथी जब अख्तर के साथ सैर हो चुके, जब अख्तर 21वीं बार खुल चुकी, तो ना जाने क्यों परमेश्वर को अख्तर पे रहम आ गया। उसने अपनी पगड़ी खोलकर अख्तर के जिस्म के ऊपर डाल दी। उस एक लहजे के लिए अख्तर परमेश्वर सिंह की इतनी शुक्रगुजार हुई कि अपनी सारी ज़िंदगी उसके कदमों के निछावर में। परमेश्वर सिंह और अख्तर अब परमेश्वर के गांव में रहने लगे। अख्तर को उसकी दूसरी बीवी बनना मंजूर था, सरदारनी बनना मंजूर था, मगर दोबारा उजड़ना मंजूर नहीं था। हाज़रीन, मुल्कों और तारीख़ों के इनकलाब में अख्तर और अख्तरिया नक्कार खाने की तूती की तरह होती है। लाख छिपने और छिपाए जाने पर भी अख्तर की निशानदेही हो ही गई। 21,105 अगवाशुदा औरतों में से अख्तर महज एक हिंसा थी। ख्वाहिश, तमन्ना और खुदी से यकसर मासूर। गड़ी हैं कितनी सलीबें मेरे दरीचे में, हर एक अपने खुदावंद मसीहा के खून का रंग लिए, हर एक वस्ले खुदावंद की उमंग लिए। गड़ी हैं कितनी सलीबें मेरे दरीचे में। तो हाजरीन, एक जमाने में बंबई में कांग्रेस हाउस और जिना हॉल की पुश्त पर एक इमारत हुआ करती थी, एक पेशाबगाह, जिसे वहां की जबान में मुतारी कहते हैं। एक दफा उसे मुतारी में जाना पड़ा। नाक पे रुमाल रखकर जब वो बदबू और ताफुन के उस घर में दाखिल हुआ तो उसने देखा कि सामने दीवार पर किसी ने सफेद चाक से ये इबारत लिखी थी, मुसलमानों की बहन का पाकिस्तान मारा। दोनों मुल्क गुलाम थे, मुतारी आज़ाद थी। एक बार फिर उसे उस मुतारी में जाना पड़ा। इस बार गया तो उसने देखा कि किसी ने मुसलमानों की बहन का पाकिस्तान मारा वाली इबारत को काट दिया है और उसके नीचे ये खुरदरी पेंसिल से लिख दिया है, हिंदुओं की मां का अखंड हिंदुस्तान मारा। दोनों मुल्क आजाद हुए। मुतारी पे उसी तरह बदबू की गुलामी छाई रही। तीसरी दफा फिर उसे उस मुतारी में जाना पड़ा, पेशाब करने के लिए नहीं इस बार। अब की जो वो मुतारी में दाखिल हुआ तो उसने देखा कि मुसलमानों की बहन का पाकिस्तान मारा और हिंदुओं की मां का अखंड हिंदुस्तान मारा के अल्फाज तो मध्यम पड़ चुके हैं, पर नीचे किसी ने काली खुरदुरी पेंसिल से ये इबारत लिख दी है, अजी दोनों की मां का हिंदुस्तान मारा। हाजरीन, बंटवारे के कुछ साल बाद लाहौर के किशनगंज से एक घर से खतों का एक पुलिंदा मिला। वो सब खत एक ही शख्स ने लिखे थे और एक ही पते से आए थे। किताब घर, गेट, माहे हीरा, जालंधर, 30 दिसंबर 1947। मकान नंबर 32 पांडू स्ट्रीट, कृष्णनगर, लाहौर के रहने वाले के नाम। जनाब आली, ये ख़त मैं आपको हिंदुस्तान से बतौर एक इंसान भेज रहा हूँ। मुझे उम्मीद है आप इसे नज़रअंदाज कर देंगे कि एक हिंदू आपको ख़त लिख रहा है और मेरी दरख्वास्त पे अमल करेंगे। जनाब, जब मैं 17 सितंबर को पांडू स्ट्रीट कृष्णनगर के अपने इस मकान में, माफ़ कीजिए उस मकान में जो अब आपको अलॉट हो चुका है, दाखिल हुआ तो पुलिस के सिपाही ने मुझे वहाँ से कुछ न लाने दिया। साहब, मैं यहाँ हिंदुस्तान में बेघर और लाचार हूँ। बैठक के पास लकड़ी के संदूकचे में मेरी और मेरी बीवी की बीमा कंपनी की पासबुक्स, हमारे घर की रजिस्ट्री कागजात और हमारे बैंक की पासबुक है। अगर इसे आप यहाँ हमारे पते पर अरसाल कर दें तो मैं ता ज़िंदगी आपका ममनून और मशकूर रहूँगा। आपका खैरंदेश हरकिशन दास बेदी। उन्हीं ख़तों के पुलिंदे से एक और ख़त, 9 फरवरी 1948। मेरे मोहसिन और रफ़ीक मोहम्मद लतीफ़ साहब
آپ کی 8 سال کردہ رجسٹری ملی، بہت بہت شکریہ۔ مجھے اس بات کا بہت فخر ہے کہ میرا مکان ایک ایسے شخص کو الاٹ ہے جو صحیح معنوں میں ایک مکمل انسان ہے۔ لطیف صاحب، میں آپ کے کام کے سلسلے اوتر کے داخانے گیا تھا۔ وہاں کا سب پوسٹ ماسٹر ایک سکھ ہے جو مغربی پنجاب سے آیا ہے، لیکن اس کے اندر شرافت نام کی بھی نہیں ہے۔ جیسے ہی میں نے اس سے آپ کا ذکر چھیڑا تو اس نے تو میری بات سننے سے ہی انکار کر دیا۔ ان حالات میں مجبور ہو گیا اور خاموش چلا آیا۔ لطیف صاحب، مجھے امید تھی کہ مہاتما گاندھی کی کوششوں سے ہمارے دونوں نئے ملکوں کے بیچ میں امن اور چین ہوگا اور ہم پھر اپنے وطن لوٹ سکیں گے، مگر ایک کمینے اور رذیل انسان نے اس امن کے دیوتا کو ہم سے ہمیشہ کے لیے چھین لیا ہے، اور امید کی وہ آخری شمع اب خاموش ہے۔ خدا را نہ بولو یہ منحوس بولی، بھلا کون مارے گا باپو کو گولی، زمین ایسی باتوں سے تھرا گئی ہے، جگاؤ نہ باپو کو نیند آ گئی ہے، جگاؤ نہ باپو کو نیند آ گئی ہے، جگاؤ نہ باپو کو نیند آ گئی ہے۔ حاضرین، سن 47 کے بٹوارے کے وقت فوجی افسروں اور سرکاری افسروں کو یہ اختیار دیا گیا کہ وہ دونوں نئی سرکاروں کے بیچ میں کسی ایک کو چنیں۔ تو حوالدار غلام علی کہ جنہیں خاص سرکاری اعزاز پر برطانیہ لمب فٹنگ کے کورس کے لیے بھیجا گیا تھا اور راولپنڈی چکللا میں پوسٹڈ تھے، انہوں نے ہندوستانی آرمی جوائن کرنے کی خواہش ظاہر کی۔ اتفاق سے اسی وقت راولپنڈی میں فسادات چھڑ گئے۔ لکھنؤ کے غلام علی کو پاکستانی فوج میں کچھ دن نوکری کرنی پڑی۔ 1-2 سال بعد کسی پاکستانی جونیئر افسر نے ان کی فائل دیکھی تو ظاہر ہوا کہ ارے یہ تو ہندوستان جانے کے خواہش مند تھے۔ فوراً ان کو نوکری سے برطرف کر کے ہندوستان بھیج دیا گیا۔ اب جب کھوکھرا پار بارڈر کے اس طرف غلام علی ڈھکیلے گئے تو پرمٹ نہ ہونے کی وجہ سے ہندوستانی سرکار نے ان کو فوراً گرفتار کر لیا۔ سال بھر وہ جیل میں رہے اور سال بھر کے بعد انہیں پاکستانی شہری قرار دے کر انہیں واپس پاکستان ڈپورٹ کر دیا۔ اب صاحب غلام علی صاحب ہندوستان آنے کے خواہاں جب دوبارہ پاکستان پہنچے تو وہاں انہوں نے پاکستانی شہریت کی عرضی داخل کی۔ عرضی نامنظور ہوئی، معاملہ عدالت تک پہنچا، عدالت میں بھی کیس خارج ہوا۔ پر جج صاحب نے فیصلہ کرتے وقت ایک خاص بات نوٹ کی کہ غلام علی لمب فٹر جب دوبارہ پاکستان آئے تھے تو پاکستانی فوج نے ان کو نوکری دینے کی پیشکش کی تھی۔ انہوں نے یہ پیشکش یہ کہہ کے ٹھکرا دی کہ میں تو انڈین آرمی کے تحت خاص اعزاز کے تحت برطانیہ جا کے لمب فٹر کا کورس کر کے آیا ہوں، نوکری کروں گا تو لمب فٹر کی کروں گا ورنہ نہیں کروں گا۔ حاضرین، اب پاکستانی فوج کے پاس اس وقت لمب فٹر کی پوسٹ نہ تھی۔ اب پاکستانی آرمی نئے پوسٹ سینکشن کرانے کے لیے ہیڈ کوارٹر لکھتی، جواب آتا، کئی سال گزر جاتے۔ جو نوکری ان کو دی جا رہی تھی وہ انہوں نے قبول نہ کی، نتیجتاً ان کو پھر سے ایک بار ہندوستان ڈپورٹ کر دیا گیا۔ لیکن ڈپورٹ ہونے سے پہلے انہوں نے رشوت دے کر ایک پاکستانی پاسپورٹ حاصل کیا، اس کے اوپر ہندوستان لکھنؤ پہنچے۔ لکھنؤ پہنچتے ہی انہوں نے یو پی گورنمنٹ کے اندر ہندوستانی شہریت کی عرضی داخل کی۔ سال بھر یو پی گورنمنٹ ان کی عرضی کے اوپر بیٹھی رہی اور پھر ان کو پاکستانی شہری قرار دے کر واپس پاکستان بھیج دیا۔ اب جب وہ تبارہ پاکستان پہنچے تو پاکستان سرکار نے ان کو گرفتار کر کے لاہور کے ایک ہندو کیمپ میں ڈال دیا۔ اب غلام علی حوالدار لمب فٹر لاہور کے ہندو کیمپ میں بیٹھے ہوئے انہوں نے خطوں اور درخواستوں کا سلسلہ شروع کیا۔ گورنمنٹ آف انڈیا کے نام، گورنمنٹ آف پاکستان کے نام، گورنمنٹ آف اتر پردیش کے نام، یونائٹڈ نیشن کے نام، امریکہ کے نام، اور ہر خط میں ایک ہی بات پہ زور دیا کہ میں برطانیہ جا کے لمب فٹر کا کورس کر کے آیا ہوں، مجھے پورے اعزاز کے ساتھ لمب فٹر کے کورس میں بحال کیا جائے۔ حاضرین، اب شروع ہوتا ہے فائلوں کا گڑبڑ چھانا۔ حوالدار غلام علی لمب فٹر کی فائل انڈین ہائی کمیشن سے فورن منسٹری سے ہوم منسٹری سے ڈیفنس منسٹری سے واپس ہوم منسٹری سے یو پی گورنمنٹ چکر لگانے لگے۔ حاضرین، انڈین ڈیفنس منسٹری کو غلام علی کے کاغذات ہی نہیں مل پا رہے تھے۔ ہوم منسٹری کا یہ کہنا تھا، فورن منسٹری کا، کہ بھائی ہم ان کو ایمرجنسی سرٹیفکیٹ پر بلا تو سکتے ہیں، مگر اگر انڈین آرمی انہیں لمب فٹر کے عہدے کی پوسٹ نہیں دے گی تو ان کو بلانا بیکار ہے۔ انڈین آرمی کا یہ کہنا تھا کہ صاحب جو آدمی پاکستانی فوج میں نوکری کر چکا ہے اسے ہم کیسے نوکری دے سکتے ہیں۔ ہندوستانی نوکر شاہی کو ان کے ساتھ ہمدردی تو بہت تھی، انفارچونیٹ۔ موسٹ انفارچونیٹ۔
لیکن نوکرشاہی کے سامنے مسئلہ یہ تھا کہ کس قاعدے قانون کے تحت غلام علی لمفٹر کو واپس لایا جائے. کہیں ایسا نہ ہو کہ ایک آدمی کے پیچھے سینکڑوں لاکھوں لوگ وہاں سے واپس آ جائیں. ہوم منسٹری کا یہ کہنا تھا کہ بھائی وہ ایک بار پاکستانی پاسپورٹ رکھ چکے ہیں تو ہندوستانی پاسپورٹ دینے کا مطلب ہی نہیں پیدا ہوتا. فارن منسٹری نے تب تک ایمرجنسی سرٹیفکیٹ دینے بند کر دیے تھے. اب ایک ہی طریقہ تھا کہ ان کو لانگ ٹرم ویزا پہ بلایا جائے. پر لانگ ٹرم ویزا کے لیے پاکستانی پاسپورٹ درکار تھا جو وہ پہلے ہی سرنڈر کر چکے تھے. اب لاہور کے ہندو کیمپ میں رہ رہے حوالدار غلام علی لمفٹر کو پاکستانی سرکار دوبارہ پاسپورٹ دے تو کس بنا پہ؟ تو حاضرین 12 سال کے فائلوں کے آمد و رفت ادلا بدلی کے بعد ہندوستانی نوکرشاہی نے ان کو ہندوستان بلانے کے لیے ایک ترکیب نکالی. فیصلہ یہ ہوا کہ ان کو ایک اسپیشل پاسپورٹ کے اوپر بلایا جائے گا اور شرط یہ رکھی کہ وہ کبھی بھی ہندوستانی شہریت کے لیے اپنی عرضی داخل نہیں کریں گے. ان کی گتیودھیوں پر خفیہ ڈپارٹمنٹ اپنی نظر رکھے گا اور ان کو ہر سال لوکل پولیس اسٹیشن میں جا کے اپنی عرضی کو رینیو کرانا پڑے گا. تو جناب 2 جدا ہو گئے دھڑوں کے درمیان پڑا ہوا ایک عضو، ایک کٹا ہوا عضو، ایک لمفٹر کا عضو. حاضرین، بٹوارے کے 24-25 سال بعد ہندوستان سے پاکستان بھیجا گیا ایک اور خط. برخوردار سعادت نشان کامران، یہ خط میں تم کو شیخ صدیق حسن خان کے بیٹے کی معرفت بھیج رہا ہوں جو لندن جا رہا ہے. شاید اس بہانے کراچی تم تک پہنچ جائے. بیٹا ادھر کی خبر کم کم آتی ہے اور جو آتی بھی ہے تو اس پر اعتبار کرنے کا دل نہیں کرتا. اب حال ہی میں خبر آئی کہ رجو قصائی کا لڑکا کراچی جا کر بہت بڑا بزنس مین بن گیا ہے اور اپنے نام کے آگے سید لکھنے لگا ہے. پھر خبر آئی کہ محسنہ کی نواسی نے جا کر وہاں غیروں میں شادی کر لی ہے، موٹر کار میں آگے بے پردہ بیٹھتی ہے اور خاندان کا نام روشن کر رہی ہے. پھر ایک دن شیخ صدیق حسن دوڑے دوڑے آئے اور کہنے لگے کہ پاکستان میں ہر کوئی سوشلسٹ ہو گیا ہے اور پیاز 5 روپے سیر بک رہی ہے. سن کر بیٹا دل دھک سے ہو گیا. پھر خیال آیا کہ شیخ صدیق حسن پرانے کانگریسی ہیں، پاکستان کے بارے میں جو خبر لائیں گے ایسی ہی لائیں گے. پھر بیٹا ایک دن ایسی پکی خبر آئی کہ جس سے ان سب افواہوں کی تردید ہوئی. خبر آئی کہ پاکستان میں احمدیوں کو غیر مسلم قرار دے دیا گیا ہے اور ان کی پکڑ دھکڑ ہو رہی ہے. سن کے دل کو بہت تسکین پہنچی. بیٹا ہم تو کافروں کے ملک میں رہتے ہیں. ہمارے قریب میں وہابیوں نے ایک نئی مسجد بنا لی ہے، بڑی مینار کی، اور ہم ان کو کچھ کہہ نہیں سکتے. اے فرزند، ہمارے خاندان کا سب سے اعلیٰ اور قیمتی تحفہ ہمارا شجرہ 1400 سال ہمارے خاندان میں رہا، پر 47 کی رستہ خیزی میں ہم سے بچھڑ گیا. اب یہ حفاظت، یہ امانت، ہمارے خاندان کی سب سے قیمتی امانت صرف حافظے کے ذریعے منتقل کی جا سکتی ہے. سو تم تک پہنچاتا ہوں کہ تم اس خاندان کے واحد چشم و چراغ. بیٹے پیارے میاں ہمارے خاندان کی طرف سے 47 کے فسادات کو چڑھنے والی پہلی بھیٹ تھی. تب سے اب تک ہمارے خاندان کے 31 افراد جاں بحق ہو چکے ہیں. 7 کو ہندوستان میں ہندوؤں نے مارا، 14 پاکستان جا کر برادران اسلام کے ہاتھوں اللہ کو عزیز ہوئے، باقی اپنی موت مرے. اے فرزند، میں اب اڑتے پتوں کا ماتمدار. مشاہدے میں تو یہی آیا ہے کہ تنکے ٹوٹ کر بکھر گئے سو بکھر گئے، تتر بتر خاندان کبھی سمٹتے نہیں دیکھے گئے. پر کوشش کرنا انسان کا فرض ہے. اب جب کہ رستے کھلنے لگے ہیں، تم بھی ایک چکر ادھر کا لگا جاؤ، اپنی صورت دکھا جاؤ، ہماری صورت دیکھ جاؤ. میاں تمہاری چچی کا تقاضا ہے کہ اپنی دلہن کو ساتھ لے کے آنا. ہاں میاں اکیلے مت چلے آنا کہ اس بہانے تمہارے بچوں کی شکلیں دیکھ لیں گے کہ کون گورا ہے کون کالا ہے. لکھنے کو تو بہت کچھ ہے میاں، پر اور کیا لکھوں. تم اس کم لکھے کو بہت جانو، اپنے خیریت بھیجو، آنے کی اطلاع دو. دنیا میں آ کے تو میاں بہت کچھ دیکھا، جو نہ دیکھنا تھا وہ بھی دیکھا.
اب کہیں جلدی آنکھ بند ہو کہ وہ دیکھیں جو دیکھنے کی ایک مدت سے آرزو ہے. تمہارا دور افتادہ چچا قربان علی. کس سے کہیں کہ ہم پہ جو صدمہ گزر گیا. خالی ہوا عزیزوں سے گھر دشت بھر گیا. اور دنیا سے دوپہر میرا گھر کا گھر گیا. اور بیٹا جوان قتل ہوا بھائی مر گیا. بدتی نہیں جب آتی ہے قسمت بگاڑ پر اور ٹکڑے ہو گر پڑے یہ مصیبت پہاڑ پر. اور کس سے کہیں کہ ہم پہ جو صدمہ گزر گیا. خالی ہوا عزیزوں سے گھر دشت بھر گیا. اور کس سے کہیں کہ ہم پہ جو صدمہ گزر گیا.